السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج اپنے بڑے اچھے دوست ڈاکٹر محمد الیاس چشتی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر محمد الیاس چشتی ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس، اسکول آف نیچرل سائنسز میں ہوتے ہیں، لیکن یہ میتھمیٹکس یہاں نہیں پڑھاتے، یہ ہیومینٹیز کے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، ان پہ ابھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو سر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، تضادات کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو ایک کھلا تضاد آپ نے جسے میرا تعارف کرایا کہ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں لیکن ہیومینٹیز پڑھاتے ہیں، تو یہ ان تضادات کے معاشرے میں ایک اور تضاد کا اضافہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے مل کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ آپ کا ہمارا یارانہ بہت پرانا ہے، اور آپ کے اور ہمارے یارانے کی نظر دو خوبصورت اشعار کروں گا کہ دو چار دن کی بات نہیں زندگی کی بات، دو چار دن کی بات نہیں زندگی کی بات، دو چار دن کے پیار کا قائل نہیں ہوں دوست، اور ہر شام وصل ہو نئی تمہید دل بری، اتنا بھی انتظار کا قائل نہیں ہوں دوست۔ واہ، کیا بات ہے ڈاکٹر محمد الیاس چشتی! آپ کی یہی چیزیں، یہی شعر آپ سے سنتے رہیں گے آگے، ان پہ ہم بات ابھی کرتے ہیں۔ تو سر، پہلا کویسچن آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے، جی اور پھر آپ کی میٹرک تک سکولنگ کہاں سے ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ یہی چیزیں آپ سے سنتے رہیں گے، تو اس کے جواب میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہمیں اور آتا ہی کیا ہے۔ تو یہی ہمارا پورا اڑنا بچھونا ہے، اسی طرح کی چیزیں، یہی شغف جو ہے، یہی ذوق، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا تعلق ایک انتہائی ہمبل گھرانے سے ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے شہر سے ہے جسے بیکورڈ سٹی کہتے ہیں، لیکن بیکورڈ فیسلٹیز اور ایمینٹیز کے حوالے سے، بیکورڈ پروویژنز کے حوالے سے، بیکورڈ اس حوالے سے کہ وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ہمارے شہر کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیا ہوا ہے۔ بیکورڈ اس حوالے سے نہیں کہ وہاں پہ کتنا انٹلیکٹ ہے، کتنا پوٹینشل ہے، اور میں تو اس شہر کا ایک ادنا سا باشندہ ہوں، لیکن میں اگر اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر دوں تو ہمارے شہر میں جتنا ٹیلنٹ ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں، وہاں کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے کے صحیح ترجمان نہیں ہیں۔ وہ شہر کون سا ہے؟ وہ شہر ہے جناب انٹلیکٹ اور پوٹینشل کی دھرتی، جہاں پہ انٹلیکٹ بہتا ہے، ڈیرہ غازی خان، ڈی جی خان، جی، مچھڑی سرائکی زبان کا خطہ۔ اور آپ کی سکولنگ بھی وہیں سے ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میری سکولنگ ڈیرہ غازی خان کا ایک دور دراز کا گاؤں ہے، قصبہ ہے، جس کا نام ہے شیرو جدید۔ یہ ڈی جی خان سے تقریباً کوئی 41-42 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے، اور جو دریائے سندھ ہے اس سے صرف 3 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے۔ اور آپ نے اگر سنا ہوا ہو جامپور کا نام، جامپور سے ہمارے قصبے کا جو فاصلہ ہے وہ صرف 16 کلومیٹر ہے۔ تو میرا ڈیرہ غازی خان کی دھرتی سے تعلق ہے سر، اور شیرو میں ہم آباد رہے، گاؤں میں آباد رہے، اور اس کے بعد پھر حصول علم کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑا، بلکہ یہ میں نے ہی انیشیٹو لیا تھا، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے پیرنٹس کو اپنے ساتھ شہر میں لے آیا، کیونکہ وہاں پہ پروویژنز، وہاں پہ جو تعلیمی سہولیات تھیں وہ بہتر تھیں۔ تو یہ وے بیک ان 2003 میں ڈی جی خان شہر میں آباد ہو گیا تھا، اور ہم پھر اپنا قصبہ چھوڑ آئے، اور آج سے یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم مستقل پھر ڈی جی خان شہر میں آباد ہیں، اور وہاں پہ ایک ڈی جی خان شہر کا ایک علاقہ ہے جس کو خیابان سرور کہتے ہیں، ہم وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو سکولنگ بھی پھر آپ کی شہر سے ہی ہے؟ جی، ان دونوں شہروں کے درمیان، جی میں نے کلاس 8 تک تو اپنے گاؤں سے پڑھا۔ ٹھیک ہے۔ کلاس 8 جس کا نام شیرو جدید ہے، میں نے آپ کو بتایا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارا ایک مذہبی گھرانہ بھی ہے، اور پھر فیض کا گھرانہ ہے، پھر یہ علم کا گھرانہ ہے، یہاں پہ اساتذہ کا گھرانہ ہے، تو بہت ساری علم و حکمت، دانش
مجھے اپنی فیملی سے ملی، اپنے گھر سے ملی۔ ہم بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم کسی چشتی صاحب کے مرید نہیں ہیں۔ میں چشتی اس لیے ہوں کہ میں بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد میں سے ہوں، تو نسباً ہم چشتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ تو 8ویں تک میں نے شعر و جدید سے پڑھا، اور پھر جیسے ہی 9th میں پہنچا تو ایک ارج فیل ہوئی کہ بہتر پراسپیکٹس کو تلاشنا چاہیے، گو کہ وہاں پہ بھی ہائی اسکول تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول شعر و جدید، جو ایک بہترین ایک علمی درسگاہ ہے جس میں وہ تمام ریکوزٹس موجود ہیں جو کہ ایک بہترین اسکول میں ہونے چاہیے۔ علم و فیض کا وہ اسکول ہے، obviously میں اس کو نہیں بھول سکتا، لیکن بہتر سے بہتر کی تلاش میں پھر میں بہتر اسکول کی تلاش میں کچھ دن ایک مان احمدانی ایک ہفتہ وہاں پہ چلا گیا۔ پھر میں نے وہاں سے ایک تحصیل ہے آج کل کوٹ چھٹا کے نام سے، یہ ہمارے گاؤں سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ڈی جی خان سے بھی تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے، تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تحصیل ہے کوٹ چھٹا۔ وہاں پر میں نے اپنی میٹریکولیشن بھی کمپلیٹ کیا، وہ ہائر سیکنڈری اسکول تھا اس وقت، اور وہاں سے میں نے ہائر سیکنڈری ایجوکیشن بھی، یعنی اپنی ایف ایس سی بھی وہاں سے مکمل کی۔ تو میٹرک اور ایف ایس سی میرا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹ چھٹا سے ہے۔ تو ایف ایس سی پہ کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن پہلے ہم تھوڑا سا اس کو مزید ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ ایک گاؤں سے شہر میں آئے اور آپ نے اس کا انیشیٹو لیا تھا، جی، تو کیا سگنیفیکنٹ فرق آپ کو لگا جو گاؤں سے شہر میں شفٹ ہونے میں آپ کو محسوس ہوا؟ جی، بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، جب آپ سیٹلڈ ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ انالیسس کرنے میں اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ بہت سارے حوالوں سے ڈی جی خان آنے کے بہت زیادہ فوائد ہوئے ہوں گے، لیکن علم و فیض، علم و حکمت کے گھرانے سے دوری اور روزانہ کا سفر اور پھر اس طرح کی جو صورتحال تھی، اس حوالے سے تو میں نے بہت اپنے گاؤں کو مس کیا اوبویسلی۔ لیکن ڈی جی خان تعلیم کے حوالے سے بہت ایک اچھا شہر ہے، اوبویسلی وہاں پہ بہت اچھے اساتذہ کرام ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر میں کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو مان لیجئے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اچھے اساتذہ مجھے ڈی جی خان میں ملے، اس کے بعد شاید اتنے اچھے اساتذہ نہ ملے ہوں۔ یہ آپ کو شاید ایگزیجریشن لگے، لیکن حقیقت اس میں یہی ہے، کیونکہ ڈی جی خان کے مضافات میں جو اساتذہ ملے، جو انہوں نے ایک بنیادی شمع روشن کی۔ میں خاص طور پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا، میرے وہ رشتہ دار بھی ہیں، میرے انکل سمجھ لیں، گل محمد چشتی صاحب، جن سے میں نے فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ میری یہاں پہ پہچان، ڈاکٹر صاحب انگریزی تو اوڑھنا بچھونا ہے ہی، انگلش میں آپ کو علم ہے کہ ہم نے پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک کیا۔ میری پہچان پھر میرے بہت سارے حوالوں سے، میرے علم و ادب سے، شغف کے حوالے سے، اردو زبان سے محبت کے حوالے سے بن گئی، اور وہ اردو سے محبت فارسی پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے خوشی کی بات یہ تھی کہ 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں میں جب لوگ بجلی پڑھتے ہیں، جب لوگ ہوم اکنامکس پڑھتے ہیں، جب لوگ زراعت پڑھتے ہیں، تو 6ٹھی 7ویں میں تو زراعت میں نے پڑھا، لیکن 8ویں میں جب ہم پہنچے تو ہم نے اس بات کی ارجنسی کو محسوس کیا کہ فارسی زبان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ زبان یا زبان، یہ دونوں رائج ہیں obviously، جیسے محبت اور محبت دونوں ٹھیک ہیں۔ تو پھر فارسی زبان جو ہے، گل محمد چشتی صاحب سے، میرے بہت بہترین دوست کے وہ ابا جی بھی ہیں، اور ہمارے، میں جب بھی ان سے ملتا ہوں تو قدم بوسی ان کی کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ مجھے دیا وہ میری پوری زندگی کا سرمایہ ہے۔ تو آپ بھی اگر اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ آج کا سب سے بڑا المیہ آپ کے ہمارے بچوں کا یہی ہے، شاید میرے بچوں کا بھی ہو، کہ انہیں اردو سے وہ آشنائی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زبان سے آشنائی پہلے ہو تو آپ فارسی اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ تو کلید مصادر سے ہم نے شروع کیا تھا، اور پھر میں نے 6ٹھی 7ویں دونوں کلاسز کو 8ویں کے ساتھ ملا کے تینوں کلاسز کو ایک سال میں کور اپ کیا تھا۔ تو وہ میری فاؤنڈیشن بنی، جس سے مجھے بنیادی مصادر کا علم ہوا، اضافت کا علم ہوا، مرکبات ہی ہم نے پڑھے، اور پتہ نہیں جانے کیا کچھ پڑھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، گلستان اور بوستان جو سعدی شیرازی کے بہترین مجموعے ہیں، وہ ہم نے بہت ارلی پڑھ لیے تھے۔ تو بعد میں آپ کو بتاؤں گا، پھر بعد میں گریجویشن کے دوران بھی میں نے فارسی کو پڑھا۔ تو
گلستان اور بوستان کو مکمل طور پر ہم نے اپنی گریجویشن کے دوران بھی پڑھ لیا تھا. تو یہ میرا ایک بنیادی تعلیم کا حوالہ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا میٹرک اور ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹ شٹا سے کیا, اور 8th تک میں آلریڈی بڑا ویل ایکوپڈ ہو کے آ چکا تھا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ انکل کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے, یہ کیا کوئی ٹیچر تھے یا یہ کیا تھے؟ جی استاد ہیں بالکل, اور یہ ابھی پچھلے کچھ عرصے پہلے یہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں, اور یہ بہت کمال کے استاد ہیں. اگر آپ نے فارسی پڑھنی ہے تو ان سے بہتر استاد مجھے نہیں ملتا. یہ آپ کے اسکول میں ہی تھے؟ یہ میرے اسکول, نہ صرف میرے اسکول میں تھے, شیرو جو میرا گاؤں ہے, میرا قصبہ ہے, اس میں تھے, بلکہ یہ میرے رشتہ دار بھی ہیں. ٹھیک, یعنی میرے ابو کے کزن ہیں, آپ یوں سمجھ لیجئے, تو میرے انکل ہو گئے. تو یہ دونوں فیض, ایک خاندان والا فیض بھی مجھے ملا اور ایک استاد کے ذریعے ایک قربت بھی مجھے ملی. تو ان کے بیٹے جو ہیں, ان کے بیٹے شفیق چشتی کا میں بھی یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا. میرے بہت اچھے بہترین دوست ہیں, ہم کٹھے پلے بڑھے, بلکہ وہ ہر کلاس میں یہ بھی ان کو کمپلیمنٹ پیش کرنا چاہوں گا, میں ان کو کبھی بھی کسی کلاس میں ہرا نہیں سکا. یعنی ہر کلاس میں اول پوزیشن جو ہوتی تھی شفیق چشتی کی ہوتی تھی, جن کے وہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں, بہت کمال شاعر ہیں. ان کے اشعار بھی میں اکثر پڑھا کرتا ہوں. پچھلے دنوں بیت بازی کے میں نے آغاز بھی انہیں کے اشعار سے کیا. تو وہ میرے کزن ہیں, تو وہ ہمیشہ کلاس میں اول نمبر آتے تھے اور میں دوئم پوزیشن پہ رہا کرتا تھا. جی. اچھا, ایف ایس سی میں آپ نے پری میڈیکل پڑھا یا پری انجینئرنگ پڑھی؟ جی ڈاکٹر صاحب, جیسے دیکھیں, میں کبھی سائنسز میں برا نہیں تھا, سائنسز سے مجھے دلچسپی تھی, بلکہ مجھے ایف ایس سی کے دوران مطلب میٹرک تو ہم نے بہت اچھا کیا, ایف ایس سی میں پھر ظاہر ہے بہت سارے اسکول چھوڑنے کی وجہ سے, اور پھر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی شاید ہم نہیں کر پائے, تو ایف ایس سی میں تھوڑا سا مطلب میں نے اسٹرگل کیا. لیکن میرا ایف ایس سی میں پری انجینئرنگ تھا, اور میرے جو کنسیپچولی انرچڈ تھا میں, لیکن بہت سارے حوالوں سے پھر میں اتنا اچھا سکور, جیسے آپ سائنسز کے لوگ شاید کرتے ہیں, میں ایف ایس سی میں اتنا اچھا سکور میں نہیں کر پایا تھا. تو لیکن یہی وہ شاید یہ پوائنٹ تھا جیسے مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میرا ایریا شروع سے ہی میرے مطلب انگلش میں مارکس بہت اچھے آتے تھے. تو وہ پھر مجھے ایک اندازہ ہو چکا تھا ابو سے. میرے ابو جان اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, میں کلاس 8 تک ان سے پڑھا کرتا تھا. وہ آرمڈ فورسز میں رہے, میرے ابو حوالدار کلرک تھے. تو آپ کو پتہ ہے کلرکس کی جو ہے انگریزی بڑی بہتر ہوتی ہے, تو میں ان سے 8ویں جماعت تک انگریزی میں ان سے پڑھتا آیا, اور مجھے ایک انگریزی سے ایک عجیب سی الفت ہو چکی تھی. مجھے جو لنگوسٹک سٹرکچرز ہیں, جو سنٹیکٹک سٹرکچرز ہیں, ان سے محبت ہو جاتی تھی. اور پھر میں ان کو نئی ایکسپیریمنٹیشن, کنسٹرکشنز, امپرووائزیشنز, سینٹینسز سے کھیلنا, بلکہ ہمارے ہاں تعلیمی کارڈز ہوا کرتے تھے جو ہم آپس میں کھیلا کرتے تھے. تو وہ اس طریقے سے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں سے, اور خاص طور پر فارسی سے محبت ہمیں اپنے خاندان سے, اپنے گھر سے ملی. آپ نے بتایا کہ آپ نے فارسی پڑھی, اور آپ تو پھر بڑا اچھا اردو میں بھی آپ اچھا پرفارم کیا. جی. تو اس دوران آپ کسی کمپٹیشن میں بھی حصہ لیتے رہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے اچھا سوال کیا. یہ وہ دور تھا میں نے زندگی میں, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے شاعری, شعر پڑھنا اور جو ہے تحت اللفظ پڑھنا, یہ شروع سے ہی مجھے خاندان, اپنے فیملی سے یہ چیزیں ملیں. تو شاعری سے شغف تو شروع سے ہی مجھے تھا. تو اسی دوران پھر میں نے بہت سارے مقابلہ جات اپنے اسکول لیول پہ, بہت سارے مقابلہ جات میں میں نے حصہ لیا. مجھے پہلی دفعہ یاد ہے کہ 1995 میں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ میں نے ون کیا تھا مقابلہ, اور اس وقت علامہ کا ایک خوبصورت شعر جو ہے یہ اس تقریر کا عنوان تھا جو میں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ پوزیشن لی تھی, اور وہ تھا کہ صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. تو اس میں نے اور میرے جو تقاریر کے جو رائٹر تھے وہ میرے بہت بہترین استاد, جن کا احترام میرے دل میں ہے, جو میرے دل میں رہتے ہیں, ان سے میں نے انگریزی اور اردو زبان کے بہترین استاد اور بہترین شاندار تقاریر لکھنے کے حوالے سے, ان جیسی تقاریر وہ میرے سینے میں ابھی تک محفوظ ہیں. وہ تقاریر ان کی لکھی ہوئی, اس وقت میں خود نہیں لکھا کرتا تھا, تو وہ انہوں نے مجھے لکھ کے دیا کرتے تھے, اور پھر مجھے لکھنے کا بھی شغف وہاں سے ہوا.
تو میں نے سر پہلا مقابلہ جو جیتا تھا وہ میں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ جیتا تھا، اور وہ تبھی سے پھر میری اسکول لیول پہ اس طرح کے مقابلہ جات میں حصہ لینے کی جو ہے وہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں آپ لائٹر نوٹ پہ کمپنی کی مشہوری شروع ہو گئی۔ پھر سر آپ کو یہ بتاتا چلوں، پھر میں نے بڑے بڑے مقابلہ جات میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نعت خوانی سے شغف تھا شروع سے۔ رمضان المبارک میں اپنی جو جامع مسجد نوری جامع مسجد شیر جدید میں یہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں وہاں پہ رمضان المبارک کے دوران لوگوں کو سحری کے لیے جگانا اور وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنا۔ پھر میں نے نعت خوانی کے مقابلہ جات میں بھی حصہ لیا، تو اور تقاریر کے مقابلہ جات میں بھی حصہ لیا۔ تو پورے پنجاب میں میں نے مسلسل 4 دفعہ میں نے ٹاپ کیا ڈیکلیمیشن میں، اور نعت خوانی میں میری دوسری اور تیسری پوزیشن آتی رہی۔ اور یہ وہ ایک شمع تھی کہ جس کو کہتے ہیں، وہ زاہدہ زیدی کا مجھے شعر یاد آتا ہے کہ جل اٹھے ذہن کے ایوان میں لفظوں کے چراغ، جل اٹھے ذہن کے ایوان میں لفظوں کے چراغ، آج پھر گرمی انداز بیاں رقص میں ہے۔ اب جب گرمی انداز بیاں رقص میں ہو جائے تو وہ پھر آرام نہیں کرنے دیتی ڈاکٹر صاحب۔ تو پھر یہ تھا کہ شمع جل چکی تھی، شمع فروزاں جو تھی وہ دہک رہی تھی، سینے میں میرے آگ تھی، جو پھر وہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ پھر میری زندگی میں پھر آگے کافی ٹرننگ پوائنٹس آئے، میں آپ کو اس کا تذکرہ FSC میں نے کر لیا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ اگر سوال کریں گے تو میں پھر آپ کو اس کا جواب دوں گا، لیکن میں آپ کو ایک اور پوائنٹ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ اس کو آگے کنٹینیو کریں۔ FSC کے بعد میں نے آپ کو بتایا میں ایک ہمبل فیملی سے تعلق تھا۔ FSC کے بعد تمام طلباء کو یہ ایک ارج محسوس ہوتی ہے کہ جلدی جلدی امپلائڈ ہو جائیں، نوکری ہو جائے، اور جلدی جلدی اپنے والدین کی خدمت کریں۔ تو وہی سلسلہ تھا، FSC میں نے کیا تو پھر میری خواہش تھی کہ میں جلدی جلدی امپلائڈ ہو جاؤں۔ پھر میں نے آرم فورسز میں اپلائی کیا، میں نے جو انیشیل ٹیسٹ تھے ISSB کے وہ کلیئر کیے، اور پھر میری جو بس آخری ISSB کی کال کا انتظار تھا۔ ان دا مین ٹائم میں نے فلپس میں اپلائی کیا، فلپس اور بطور اپرینٹس۔ میں کراچی میں ان دنوں میں رہ رہا تھا، میں کچھ دنوں کے لیے کراچی چلا گیا۔ میرے چچا جان، میرے تایا جان کے بہت پیارے شاگرد تھے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب اساتذہ کا تعلق اپنے شاگردان سے بہت کمال کا ہوتا تھا۔ تو وہ اپنے استاد محترم کے بھتیجے کو اپنے گھر میں انہوں نے بلا لیا، اور وہ خود PIA میں تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ کراچی میں آپ رہیں FSC کے بعد اور مختلف جگہوں پہ اپلائی کریں۔ پھر میں نے فلپس میں بطور اپرینٹس اپلائی کیا، اور مجھے بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہے کہ میرے کانسیپچولی میں اس وقت اتنا انرچڈ تھا کہ میں بطور اپرینٹس میں سلیکٹ ہو گیا۔ میرے کال لیٹرز آج تک بھی میں نے ان کو سنبھالا ہوا ہے، اور بڑا ایک جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپلائی کیا تھا۔ تو چونکہ میں کانسیپچولی انرچڈ تھا تو میری وہ سلیکشن ہوتی گئی۔ پھر اصل میں آیا تھا کراچی، میرا جانا تھا PIA میں بطور اپرینٹس، وہاں پہ ریکروٹ ہونے کے حوالے سے میں گیا۔ تو وہاں پہ پتہ چلا، جب میں گیا تو وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ جی وہ جو PIA کے اپرینٹسشپ کے جو ٹیسٹ ہونے تھے وہ آگے ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو ان دا مین ٹائم میں نے پھر جو انیشیل ٹیسٹ تھے آرمی کے وہ بھی دے دیے، اور پھر میں نے ساتھ ساتھ نیوی کا، پاکستان نیوی کا سیلر کا ٹیسٹ بھی تھا تو وہ بھی میں نے ساتھ ہی دے دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور جناب انیشیل ٹیسٹ دینے کے بعد پھر میں وہاں پہ کچھ اسکول سے وابستہ ہو گیا۔ اس وقت پنجاب سے آئے ہوئے جو اچھے پڑھے ہوئے نوجوان ہوتے تھے ان کی بڑی تکریم ہوتی تھی کراچی میں، تو میں چونکہ ایک اچھا کنسیپچولی بہتر تھا الحمدللہ، تو پھر میں نے وہاں پہ کچھ اسکولز میں، پرائیویٹ اسکولز میں 2 FSC کے بعد آپ یہ دیکھیں میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ 2 اسکولز میں نے ٹائم ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا، اور میں وہاں پہ پڑھانے لگا۔ 3-4 مہینے میں محترم کے گھر میں رہا جو میرے چچا کے شاگرد عزیز تھے، اور وہ PIA میں تھے، اور میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس دور میں جب یہ سچے جذبے بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے اس دنوں میں مہمان نوازی انہوں نے میری کی۔ تو اسی دوران پھر میں وہاں پہ رہا، اور پھر میں جیسے ہی پھر میرے
ISSB کی بس فائنل کال کا انتظار تھا اور نیوی کے ٹیسٹ میں ہو گئے تو پھر میں کچھ دنوں کے لیے گھر چلا گیا. ان دا مین ٹائم میری پاکستان نیوی میں بطور سیلر کی کال پہلے آ گئی, میری سلیکشن ہوگی پاکستان نیوی میں بطور سیلر, اور وہ کراچی میں صرف 26 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے. اچھا. اور 26 لوگ جبکہ سینکڑوں اور ہزاروں شاید لوگوں نے اپلائی کیا ہوگا, آپ کے علم میں ہے. تو اس میں میرا نمبر 8واں تھا, KCI 08 میرا نمبر تھا, اور میرے نام کے سامنے لکھا ہوا تھا ٹیک UT, یعنی ٹیک میں وہاں پہ ریکروٹ ہو گیا تھا, تو ٹیکنیشین بطور. تو بس پھر یہ تھا کہ میری کال آ گئی اور میرے جانے کا دن قریب آ گیا. ابھی میری ISSB کی کال نہیں آئی تھی ڈاکٹر صاحب. پھر یہ تھا کہ پھر میں نے 2 مارچ 1999 کو میں نے پاکستان نیوی میں بطور سیلر جوائن کر لیا. اچھا. اور ابھی مجھے نیوی میں گئے ہوئے صرف غالباً 13 سے 14 دن ہوئے تھے کہ میرے ابو آ گئے وہاں پہ, اور ان کے ہاتھ میں وہ لیٹر تھا ISSB والا. ISSB کو ہارٹ سے میری کال آئی تھی, اور 15 مارچ کو جناب میں ISSB میں نے دیا, اور نیوی نے مجھے بائی ایئر بھیجا تھا پشاور, اور پشاور سے پھر میں کوہاٹ گیا تھا. اور میرے بہت اچھے شاندار ٹیسٹ رہے تھے, لیکن میں نے آپ کے پاس, آپ کے دل میں بسنا تھا, تو پھر میں ISSB سے ناٹ ریکمینڈڈ ہوا, ڈسپائٹ دا فیکٹ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں پنجاب میں 4 سال مستقل ٹاپ کر چکا تھا ڈیبیٹس میں, اور ایک اچھا بہترین ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک چست, ایک تن و مند نوجوان بھی تھا. تو میرے جس کو آپ کہتے ہیں باقی جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے تھے وہاں پہ, گروپ ٹاسک ہوئے تھے یا آبسٹیکلس تھیں, وہ ساری بہت شاندار گئی تھیں. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے ان کو کچھ خاص لوگوں کی تلاش ہوتی ہے, ود آل ڈیو رسپیکٹ. اب میں نہیں ہوا, میرا چھوٹا بھائی اب اس وقت پاکستان نیوی میں لیفٹیننٹ ہے. تو بس یہ تھا, میرے نصیب میں نہیں تھا. تو وہ پھر میں نے 3 سال پاکستان نیوی میں گزار دیے, اس خواہش کے ساتھ کہ میں اگلی دفعہ ISSB ضرور میں اپلائی کروں گا. تو 1999 سے 2001 تک پھر میں نے, اس میں بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں نیوی میں بھی, میں آپ کو پھر آگے بتاؤں گا. تو اس دوران جناب دوسری دفعہ پھر میں نے 2001 میں, پہلے والا تھا PMA لانگ کورس 103, اور جس میں ناٹ ریکمینڈڈ ہوا تھا. بڑا ہارٹ بروکن تھا, کیونکہ آرم فورسز سے محبت میرے دل میں ہے اور میرے روئیں کا حصہ ہے. میں بہت آرم فورسز سے بہت محبت کرتا ہوں, اس میں کوئی لیت لال کی بات نہیں ہے. تو پھر 2001 میں پھر میں نے دوبارہ دیا. اب کی بار انیشیل ٹیسٹ نہیں دینے تھے, ڈائریکٹ ISSB دینا تھا. اس دفعہ میری کال آئی ملیر کینٹ میں, اور یہ PMA لانگ کورس 107 تھا. تو ایک دفعہ پھر بہت کمال کے ٹیسٹ ہوئے. اس دفعہ تو یعنی افواہیں بھی پھیلنا شروع ہو گئی, شاید میری سلیکشن ہو گئی ہے, لیکن وہی ہوا جو کہ نہیں ہونا تھا آبویسلی. پھر میری دوبارہ ناٹ ریکمنڈیشن کا لیٹر میرے گھر پہ میرا منتظر تھا, تو پھر میں ایک دفعہ پھر نہیں ہو سکا. تو وہ محرک بنا. اس کے بعد پھر میرے ابو کو جب یہ خبر پتہ چلی, وہ بہت زیادہ ہارٹ بروکن ہوئے تھے. ابو کو بہت امید تھی, ان کو لگتا تھا کہ میرے اندر وہ تمام جس کو کہتے ہیں ایٹریبیوٹس موجود ہیں جو ایک نوجوان ایک سولجر میں ہونی چاہیے. تو سولجر تو میں آبویسلی سیلر کے طور پر تھا, لیکن ان کو لگتا تھا میں آفیسر ہو جاؤں گا. تو پھر ابو نے میرے ساتھ بیٹھ کے ہم نے مل کے فیصلہ کیا, اور پھر ہم نے مل کے کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ پاکستان نیوی سے, اس وقت میری والدہ کی طبیعت بھی خراب تھی, تو اس کو بیچ میں اپلیکیشن میں لکھا اور ریکویسٹ کی. اور آپ کو میں یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ وہ دور تھا کہ میں نے سن 15 مارچ 2000 میں نے پوری نیوی میں قومکار کمانڈ ایک ہوتی ہے, تو اس میں نے پوری قومکار کمانڈ میں ڈیکلیمیشن کنٹیسٹ جیتا تھا سیرت النبی کے حوالے سے. تو یہ میرے لیے ایک اعزاز کا حوالہ ہے. میں نے پوری پاکستان نیوی میں قومکار کمانڈ میں بھی ڈیکلیمیشن ٹاپ کیا. تو انہی بنیادوں پر, اور پھر میں یعنی کچھ اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے رقص بھی پسند ہے, پھر میں گاتا بھی ہوں, تو اور بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں. تو میرے جو آفیسرس تھے وہ مجھ سے بہت زیادہ یعنی میری کچھ جو چیزیں تھیں ان سے واقفیت ان کی ہو گئی تھی, اور دراصل انہوں نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ یہ جگہ شاید آپ کے لیے موزوں نہیں ہے. انہوں نے میری لٹرلی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے میری ہیلپ کیا ڈسچارج لینے میں. تو میں ان لکی لوگوں میں سے ہوں. میں بھگوڑا بن کے نہیں آیا, میرے پاس وہ سارے سرٹیفیکیشنز
یعنی میں نے نیوی میں، پاکستان نیوی میں سی سروائیول ٹیسٹ پاس کیا، یعنی کھلے سمندر میں آپ کو ڈال دیتے ہیں اور پھر آپ نے خود اپنی جان بچانی ہوتی ہے. ایک طویل بات ہے جس کو ابھی شاید آپ کا یہ انٹرویو جس کو افورڈ نہیں کر سکے گا. اور اس کے علاوہ فائر فائٹنگ کے کورسز ہیں اور پھر بہت ساری اور چیزیں ہیں، نیوکلیئر بایولوجیکل کیمیکل ڈیفینس اینڈ ڈیمیج کنٹرول ٹیسٹ، جتنے بھی میں نے سرٹیفیکیشنز وہاں پہ کیں تو ان کے سارے سرٹیفیکیشن میرے پاس موجود رہی. اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ 1 سال کا ڈپلومہ کیا. پہلے میں نے میری 6 مہینے وہاں پہ ٹریننگ ہوئی PNS ہمالیہ میں، جو کہ منوڑا کے پاس ہے، جہاں پہ PNS رہبر جو آفیسرز کا، نیول آفیسرز کا جو ٹریننگ سینٹر ہے، اس کے بالکل 1.5-2 کلومیٹر کے ساتھ PNS ہمالیہ ہے. تو وہ سیلرز کا ٹریننگ سینٹر ہے. وہاں سے پھر میں نے اپنا بنیادی ٹیسٹ پاس کیا، بنیادی ٹریننگ مکمل کی. پھر 1 سال کی میری ٹریڈ ٹریننگ تھی. مجھے ٹریڈ ملا میرین انجینئرنگ. تو میرین انجینئرنگ وہ شعبہ ہے جو جہاز کے انجن کے میکینک ہوتے ہیں. تو میں نے جناب 1 سال کا جہاز کے انجن کے، بحری جہاز کے انجن کے ٹائپ 21 شپس تھے. تو میرے 1 سال میرے جہاز پہ بھی رہا. میری پھر PNS کارساز میں میں نے 1 سال کا میرین انجینئرنگ کا جب ڈپلومہ کیا، وہ بھی میرے پاس سرٹیفیکیشن مجھے ملی اور اب تک میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اس کے بعد فوراً میری ایک شپ پہ میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی، مجھے بھیج دیا گیا تھا. تو اس شپ کا نام تھا پاکستان نیوی شپ بدر، یعنی PNS بدر. 1 سال میں نے وہاں پہ، بلکہ 200 کچھ دن میری سی سروس بھی ہے. آپ کی جو سروس بک ہے اس پہ جو آپ کی سی سروس ہوتی ہے وہ دنوں میں لکھی جاتی ہے. اور سب سے جو میرے لیے اعزاز کا حوالہ ہے وہ میرا 478 کا جو بیچ تھا ٹریننگ کا، اس میں اپنے پورے بیچ کا پیریڈ کمانڈر تھا. I was leading from the front. تو leading from the front was one of my fundamental attributes from the very beginning. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا. وہاں بھی بڑی عزتیں سمیٹیں. جو وقت گزارا وہاں پہ رود ہو کے نہیں گزارا، خوشی کے ساتھ، کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ، اور دعا اور فیض کے ساتھ، اس اپنی اوقات میں رہتے ہوئے، اپنی نسبتوں کو قائم دائم رکھتے ہوئے میں نے الحمدللہ وہ بہت اچھا وقت گزارا. پھر میں نے نیوی کو چھوڑا، خیر بات کیا. مجھے نیوی نے ڈسچارج دیا کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ. اور 16 جون 2001 کو میں پاکستان نیوی سے بے یار و مددگار، ایک ایسا نوجوان جو صرف ایک FSC تھا، وہ واپس آ گیا. آگے کی کہانی آپ پوچھیے گا. کتنا عرصہ رہے نیوی میں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے 1999، 2000 اور 2001، یعنی 3 سال بھی پورے نہیں ہوئے. جی ٹھیک ہے. تو یہ 3 سال کا دورانیہ تھا، بہت کامیابی کا دور تھا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بالکل بے یار و مددگار. 2001 میں، یعنی میں تو FSC میٹرک میرا 95 کا ہے. پھر FSC میں نے تھوڑا سا ٹائم لے لیا تھا، تھوڑا سا جو ریلوکیٹ ہونے کی وجہ سے. 98 کا میرا FSC ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آگے کا دورانیہ دیکھیں، 2001 ہو گیا تھا اور ابھی تک میں صرف FSC تھا. اب بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک ناکام انسان ہوں، آگے میں کیا کروں گا. میں نے کچھ پتہ نہیں کیا سوچ رکھا تھا. تو ایک اندر ایک پیشن تھا. مجھے لگتا تھا کہ میں بھٹکوں گا نہیں، میں نسبتوں والا ہوں. اور میں یہ مانتا ہوں کہ پیر جناں دے کامل باہو او کندھی لگ دے تر کے ہو. اور میں کندھی تر کے ہی لگا ہوں الحمدللہ. تو یہ فیضان ہے، یہ نسبت کا حوالہ ہے، اور اس پہ بھی کبھی بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو 2001 میں ایک ایسا نوجوان جو صرف FSC تھا، اسی دوران جب میں نیوی سے ڈسچارج لے رہا تھا، ابو نے مجھے اسپیشل کہا تھا، تو اسی دوران انہوں نے میرے BA کے پرائیویٹ داخلے جایا کرتے تھے. ظاہر ہے مجھے 2 سال تو پورے ہو چکے تھے دورانیہ. ابو نے مجھ سے بغیر مشورہ کیا صرف بتا دیا تھا یار ایسے کرنا. انہوں نے میرا BA کا داخلہ بھیج دیا. میں نے BA آرٹس کے ساتھ، آبویسلی آرٹس کے ساتھ، اور پرائیویٹ کیا. آپ یہ دیکھیں، انہوں نے میرا داخلہ بھیج دیا. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اس میں کوئی ایکسیجریشن نہیں ہے کہ میں نے بالکل نہیں پڑھ رکھا تھا. میرے پاس کتابیں انہوں نے بھیج دی تھیں، اور جن کو میں گاہے بگاہے اٹھا لیتا تھا کبھی کبھی. اور انگلش سے میری ویسے دلچسپی تھی تو میں دیکھتا رہتا تھا کبھی کبھی، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. جب میں پاکستان نیوی سے 16 جون کو واپس آیا، مجھے بتایا گیا کہ 1 جولائی کو پہلا پیپر ہے BA کا. آپ کہتے ہوں گے یار کیا پڑھا آگے بندہ. یہ آپ دیکھیں، تعلیم تو اس طرح ہوا کرتی تھی پہلے، لوگ ایسے کر لیا کرتے تھے. ایسی بات نہیں ہے حضور، بڑی ایفرٹس لگانی پڑتی تھیں.
اور اس میں یہ تھا کہ 14 دن میرے پاس تھے، اور میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں کہ میں ان 14 دنوں میں کوئی ہارڈلی 3 سے 4 گھنٹے سویا ہوں، اور میں نے مستقل کتابوں کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا پڑا لیا 14 دن. اور میری خوش بختی کا حوالہ دیکھیں، شروع سے میں بڑا خوش بخت بھی ہوں الحمدللہ. تو ابھی مجھے 14 دن، ابھی اگلے بس 2 دنوں میں پیپر تھا، تو اخبارات میں خبر آ گئی کہ فار سم ان نون ریزنز جو ہے آپ کے جو ایگزامز ہیں وہ 2 ہفتے آگے ہو گئے. اچھا. اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں. تو 2 ہفتے مجھے اور مل گئے، اور 2 ہفتے جس میں مکمل طور پر اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں وولٹائل ہو گیا تھا اور لوڈڈ ہوا بیٹھا تھا، میرے لیے تو بہت بڑی غنیمت تھی. تو 2 ہفتے مجھے اور مل گیا، جس میں میں آپ کو بتاؤں میں نے دل لگا کے پڑھا. اس میں میرے جو آپ کے لازمی مضامین ہوتے ہیں، اس کے علاوہ میں نے اضافی جو دوسرے اختیاری مضامین میں نے صحافت کو رکھا، جرنلزم میں نے پڑھا، اور جس نے مجھے بہت مزہ دیا. پھر مجھے جرنلزم سے بھی پڑھنے کا ایک پیشن ڈیولپ ہوا. پھر اسلامک اسٹڈیز کو میں پڑھا. میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، آپ نے اسلامک اسٹڈیز کو بطور ایک میجر پروگرام کے اگر نہیں پڑھنا تو اسلامک اسٹڈیز کی جو ہماری ماسٹرز کی اور گریجویشن کی جو بکس ہیں ان کو ضرور پڑھیے. ان میں بہت کچھ ہے. ایک مسلمان کو ان کتابوں کو ضرور پڑھنا چاہیے. ان میں تمام جتنی بھی ہماری فقہ ہے اور جتنے بھی ہمارے سارے سلسلے ہیں، اس میں آپ کو مکمل فہم ان سب کا ملتا ہے. تو میں نے اس کے ساتھ اور فارسی بطور الیکٹیو میں نے رکھا. اب یہ 100 مارکس کا فارسی بھی تھا، اور فارسی مجھے شروع سے آتی تھی تو میری بلیسنگ ہو گئی. تو یہ ایک بہت شاندار ایک کمبینیشن بن گیا، لیتھل. اور پھر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سن 2001 میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں ابھی تک ایف ایس سی تھا، اور اسی سال ہی اس کا رزلٹ آ گیا. ہائی فرسٹ ڈیو میں نے لے لی، اور میرے ہائی فرسٹ ڈیو اور انگلش میں میرے اتنے مارکس آ گئے کہ وہ شاید ون آف دا ویری فیو بیسٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا جی، وہ مارکس تھے. تو اسی بنیادوں پر مجھے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے ڈی جی خان کیمپس میں امتیازی حوالے سے ایڈمیشن مل گیا ماسٹرز میں. اچھا. ماسٹرز ان انگلش. اچھا. تو دیکھیں کہ ایک نوجوان جو 2001 میں ابھی تک ایف ایس سی تھا، اسی سال کے آخر میں وہ ماسٹرز میں بھی انرول ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ایک اللہ کا کرم تھا، اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس کرم کے جب سلسلے آپ کو سوئچ لگ جاتے ہیں کرم کے، تو پھر آپ کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. پھر آپ نے چلتے جانا. اس میں یہی ہے کہ آپ نے اپنے اوقات کو سمجھنا ہوتا ہے، اور یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ صرف خدائے بزرگ و برتر کا، اس کے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ کرم ہے. تو وہ اسی سال 2001 میں ڈاکٹر صاحب میں ماسٹرز ان انگلش پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ تھا. اور آپ شاید اس کو انڈرمائن کر رہے ہوں، انڈر ریٹ کر رہے ہوں کہ آپ نے ڈی جی خان سے، پھر ڈی جی خان کا کیمپس تھا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا، وہاں سے پڑھا. میں آپ کو بتاتا چلوں ایسی بات نہیں ہے. ہمارا جو ڈی جی خان کیمپس تھا، جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن جس بچی نے لی، ہمارے پریویس کی جو اسٹوڈنٹ تھی، وہ اس نے ٹاپ کیا تھا بہاؤالدین زکریا. ہمارا کیمپس میں ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، یہاں پہ نام لینا چاہوں گا، جناب عمران رضا صاحب، جناب نعیم صاحب، جناب سعید اختر صاحب، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں. اگر میں کسی کا نام نہ لے پاؤں تو انہوں نے ایسے اساتذہ ہمیں ملے جنہوں نے ہماری بہت اچھے طریقے سے ہمیں پڑھایا. اور الحمدللہ پھر میں نے وہاں سے ماسٹرز 2003 میں، ایک نوجوان جو 2001 میں ماسٹرز میں انرول ہوا، 2003 میں وہ وہاں سے انگلش میں ماسٹرز بھی کر چکا تھا. بی اے آپ نے کہاں سے کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بی اے میں نے پرائیویٹ کیا. لیکن وہ اس وقت جو فیکلٹی ممبر، جو نسٹ کا فیکلٹی ممبر ہے، جو اس وقت پوسٹ ڈاک کر کے آیا ہے، تو وہ اس کی بی اے، اس بیچارے کی پرائیویٹ بی اے ہے، اور اس نے 2004 میں بی ایڈ بھی کیا. اس نے مطلب دیکھیں نا، ایک ایسے ہمبل گھرانے سے تعلق جس میں تھا کہ جابز پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، جیسے نیوی چھوڑ دی تھی، تو وہ ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں آپ کا سیٹ اپ بن جائے. تو اس میں وہ تمام سٹیکس پر قابو پا لیا جائے جس میں کہیں جاب تلاشی جا سکتی ہے. تو میں نے بی ایڈ بھی کر لیا 2004 میں. 2003 میں نے ماسٹرز کیا، اور ماسٹرز کے فوراً بعد ایم اے بی ایڈ جابز ملا کرتی تھیں کسی زمانے میں.
تو میں نے کر لیا. لیکن میرے دل میں کبھی نہیں تھا کہ میں یعنی اس طرح کسی گورنمنٹ اسکول کے استاد کے طور پر جس میں مستقل وہی والی بات تھی. یہ میری خواہش کبھی نہیں تھی. ابو کے اصرار پہ میں نے پھر وہ کر لیا تھا. تو پھر میں نے 2004 میں بی ایڈ بھی کر لیا, ماسٹرز کیا جی ٹھیک 2003 میں. ٹھیک 2001 میں میں نے گریجویشن کر لیا, 2003 میں میں نے ماسٹرز کر لیا, اور 2004 میں میں نے ایک پروفیشنل ایجوکیشن کے طور پر بی ایڈ بھی کر لیا, اور اس میں بھی میرے بڑے اچھے 70% میرے مارکس تھے غالباً, تو وہ بھی بڑا اچھا رہا الحمدللہ. اچھا بی اے کی ڈگری کہاں سے؟ جی بی اے کی ڈگری بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی ڈگری ہے, اور ماسٹرز کی بھی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی ڈگری ہے. اور یہ ایز پرائیویٹ اسٹوڈنٹ, آج کل تو وہ چیزیں غالباً ختم ہو گئی ہیں یا ختم ہو رہی ہیں, تو اس وقت یہ اس طرح ہو سکتا تھا. اور مطلب ہے کہ لوگ تو بی اے پاس کرنا بھی مشکلات ہوتی تھی, تو ہم نے تو ہائی فرسٹ ڈیو کے ساتھ اس کو پاس کیا الحمدللہ. اور پھر وہ سارے عناصر ملتے گئے جو میری پسندیدہ چیزیں تھیں. انگلش میں ویسے بہت بہتر تھا الحمدللہ. پھر صحافت میں نے پڑھی, وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی. فارسی مجھے ویسے ہی شروع سے فیملی کے حوالے سے ایک انکلینیشن تھی. اسلامک اسٹڈیز کو میں نے دل سے پڑھا کیونکہ میں اس کو پڑھنا چاہتا تھا, اور اس میں مطلب بہت میں نے ایکسل کیا. ایم اے آپ نے انگلش میں کیا, لیکن سبجیکٹ تو دوسرے بھی ہوں گے, اور اینول سسٹم تھا یہ؟ جی یہ ڈاکٹر صاحب یہ اینول سسٹم تھا, اور یہ ان دنوں کی بات ہے جس کا ہمارے اوور آل کریئر پہ بھی ظاہر اثر ہوا ہوگا. کیونکہ اس وقت جب ہم ماسٹرز کیا کرتے تھے, کوئی ایک بندے کی پوری یونیورسٹی میں فرسٹ ڈیو ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے جی. اور جو سیکنڈ ڈیوز ہوتی تھی باقی, وہ بڑی پرومیننٹ ہوتی تھی. یعنی اس میں یہ ہوتا تھا کہ مارکس آپ کے نہیں ہوتے, مارکس آپ کی اہلیت کو جانچنے کا پیمانہ نہیں ہوتے تھے. اس میں یہی ہے کہ جو فرسٹ ڈیو ایک بندے کی پوری یونیورسٹی میں ہے, وہ اتنی بڑی یونیورسٹی ایک بڑی مشکل سے آ جایا کرتی تھی. کبھی ہم سے پچھلے سالوں میں تو بالکل بھی نہیں آیا کرتی تھی. تو بس یہ سیکنڈ ڈیو ہوتی تھی, اور سیکنڈ ڈیو لینا لازم ہوتا تھا. اور آگے بھی ایکسل کرنے کے لیے, ماسٹرز کرنے کے لیے, اس میں بھی آپ کو جو بنیادی ریکوائرمنٹ تھی وہ آپ کی سیکنڈ ڈیو تھی, ہوا کرتی تھی. تو آپ نے پھر ایم اے انگلش کر لیا؟ جی میں نے ماسٹرز ان انگلش کر لیا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے سب کیمپس ڈی جی خان پوسٹ گریجویٹ کالج ہوتا تھا یہ, جو ابھی اس کو یونیورسٹی کا سٹیٹس, آج کل تو وہ غازی یونیورسٹی بن چکی ہے, لیکن اس وقت یہ پوسٹ گریجویٹ کالج ہوتا تھا. لیکن کیا وہ فیض کے دن تھے, کیا وہ کمال کے دن تھے کہ جس میں ہم نے بہت کچھ لرن کیا الحمدللہ وہاں سے. پھر آپ نے ایم فل کیا تھا؟ جی ڈاکٹر صاحب اس کے بعد, اچھا یہ وہ جو دورانیہ ہے ڈاکٹر صاحب, 2003 میں نے ماسٹرز تو کر لیا. اب ایک نوجوان جو ماسٹرز کر چکا ہے, پھر میں نے کچھ پرائیویٹ کچھ اکیڈمیز وغیرہ میں پڑھایا. لیکن اسی دوران میری ایک ایسے اسکول میں میری انڈکشن ہو گئی, جاب ہو گئی, جو سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ میرا قیام میری ٹیچنگ سے محبت کا آغاز تھا. یہ وہ انٹرنیشنل فرینچائزز ہیں پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں, جس میں آپ جانتے ہیں بیکن ہاؤس ہے, روٹس ہے, اور یہ جتنے بھی اسکول ہیں. اس کے علاوہ وہ بلوم فیلڈ ہال جو ہے یہ انٹرنیشنل فرینچائز تھی. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے کریکلم, جو اس ہفتے کا کریکلم ہے, جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, تو اسی ہفتے میں مینچسٹر کی جو برانچ تھی بلوم فیلڈ ہال کی, وہاں پہ بھی اسی ہفتے میں وہی کچھ پڑھا جانا. تو یہ والی, اور وہاں پہ میں خاص طور پر میڈم سائرہ حفیظ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا, جنہوں نے ہمیں بہت شیپ کیا بطور استاد. اور وہاں پہ بھی ہم نے بڑا خون جگر دیا, بہت دل سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, اپنی کمیوں کو بہتر کیا, اور بطور استاد اپنے آپ کو بہت گرومڈ کیا. ایک انٹرنیشنل ایک فرینچائز, ایک سسٹم, ایک برانچ, جہاں پہ میں نے بہت بطور استاد, میں وہاں پہ او لیولس کو بھی پڑھاتا تھا, اور ایٹ دا سیم ٹائم جونیئر کلاسز کو بھی پڑھاتا تھا. تو وہاں پہ میں ایک ڈرمیٹکس کا وہاں پہ پیشن مجھے ہوا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پہ پچھلے 7-8 سال سے یہاں پہ فیکلٹی اسپانسر رہا ہوں ڈرمیٹکس کلب کا. تو یہ میں نے 2004 میں بلوم فیلڈ ہال اسکول سسٹم کو جوائن کیا تھا, اور وہاں پہ میں او لیولس کا ٹیچر تو تھا ہی, جونیئر کلاسز کو بھی پڑھاتا تھا, انگلش ٹیچر تھا میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہاں پہ ایک جوپیٹر کے نام سے ایک ڈرمیٹکس کلب تھا, تو اس کو کا بھی میں انچارج تھا. تو وہاں سے پھر ڈرمیٹکس اور ڈبیٹس اور وہ سلسلے وہاں پہ بھی وہ سلسلے جاری رہے. اسی دوران پھر میں نے تھوڑا سا سوئچ کیا تھا ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج. آپ کو پتہ ہے ہر ڈویژن میں ایک ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ہوتا ہے, ہر ڈویژن میں ہے, جس کو ڈی پی ایس یا ڈی پی ایس اینڈ سی کہتے ہیں. کچھ ماہ پھر میں وہاں پہ بھی
کچھ یہ وہ ذاتی مجبوریاں آپ کہہ لیں، کوئی بہتر سیلری سٹرکچر یا اس طرح کر کے پھر میں ڈی پی ایس میں گیا، لیکن وہاں پہ بہت اچھا میں نے وقت گزارا ہے، وہاں کے میرے بہت اچھے کالیگ ہیں، تو وہاں پہ جانا خود ایک بڑا اعزاز ہوتا تھا اس وقت بھی اور اب بھی ہے۔ تو وہاں سے پھر میں نے دوبارہ میڈم سائرہ حفیظ نے مجھے دوبارہ واپس بلایا بلوم فیلڈ ہال میں، اور بلوم فیلڈ ہال میں میں نے چونکہ خون جگر دیا ہوا تھا تو میں واپس دوبارہ بلوم فیلڈ ہال میں آ گیا، تو پھر 2006 تک میں وہاں پہ رہا۔ ٹھیک ہے۔ تو آگے میں آپ کو پھر 6 کے بعد کی جو داستان ہے نا وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی دوران میرے بھائی آرم فورسز میں تھے، نرسنگ اسسٹنٹ تھے، محمد انیس چشتی ان کا نام ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا بھائی جان ہائی ٹیک میں ایک بہت بڑا ادارہ بن رہا ہے، ٹیکسلا میں ایک بہت بڑا ادارہ بن رہا ہے جس کا نام ہے جی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا ایجوکیشن سٹی۔ تو وہ جناب انہوں نے کہا جی وہاں پہ ایک جنرل صاحب ہیں اور وہ چیئرمین ہیں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے HIT کے، تو وہ پورے پاکستان کے جو بہترین سکولز ہیں ان کو سارٹ آف، میں لفظ استعمال کروں گا، توڑنا چاہتے ہیں اور وہاں سے بہترین فیکلٹی لا رہے ہیں اپنے اس میں۔ اسی سلسلے کے حوالے سے انہوں نے کراچی میں، پنڈی میں، ٹیکسلا میں اور لاہور میں انٹرویوز کرنے ہیں۔ اس نے مجھے مشورہ دیا بھائی جان آپ کیوں نہیں جاتے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے۔ اور میں ہنس دیا اس کی بات پہ، میں نے کہا یار ایک بلوم فیلڈ ہال، اس وقت میں نے بلوم فیلڈ ہال چھوڑا ہوا تھا تو بس چند مہینے ہوئے تھے، تو میرا یہ تھا کہ جی اب میں اس وقت میرے پاس جاب بھی نہیں تھی۔ ایک ایسا نوجوان جو بلوم فیلڈ ہال اسکول ہی جس کا واحد اثاثہ ہے، جس کا ماسٹرز ہے، اور اس کا بس کچھ ڈائیورس سی ایک شخصیت ہے، جس کو پیشن ہے، ادب سے شغف ہے، اور باقی وہی جو فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں وہی سہارا ہے، تو کیسے جاب ہوگی میری؟ میں ہنس دیا اس کی بات پر۔ انہوں نے کہا بھائی جان آپ جائیں تو صحیح وہاں پہ۔ تو بس وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 15 اگست 2006 کو میں نے جناب لاہور میں جو انٹرویو تھا ٹیکسلا کے لیے وہ لاہور بھی گئے، تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے بڑے بڑے اسکول کے فیکلٹی ممبرز، ٹیچرز وہاں سے لے کر آئے، جس میں بڑے بڑے نام ہیں۔ لارنس کالج کو انہوں نے توڑے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مطلب وہاں سے ان کو اچھے پیکیجز دیے فیکلٹی کو، اور وہ یہاں پہ لے آئے۔ اس کے علاوہ برن ہال، اگر آپ نے ایبٹ آباد کا نام سنا ہو، بہت بڑا ہے۔ پھر چاند باغ مرید کے وہاں سے لوگ آئے تھے۔ پھر اس کے علاوہ عامی پبلک اسکول کالجز جو اچھے پاکستان میں ہیں وہاں سے لوگ آئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہوں سے، تو وہاں پہ بڑے بڑے اداروں کے نام تھے، اور میں ایک DG خان کا پڑھا ہوا بندہ اور انتہائی ہمبل سی کیپیسٹیز اور پوٹینشل کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا۔ تو پھر میں نے جناب وہاں پہ انٹرویو، وہ واک ان انٹرویوز ڈاکٹر آصف صاحب، یہ 15 اگست 2006 کا دن میرے لیے بڑا مبارک ثابت ہوا۔ اس نے میرے کریئر کو شیپ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہ انٹرویو گو کہ یہ آپ ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہے اس انٹرویو کے بھی، لیکن میں تھوڑا سا حوالہ دے دوں کہ کبھی کبھی جو لمحے جب کلک کرتے ہیں تو کتنے اہم ہوتے ہیں آپ کے لیے۔ تو ایک ایسا بندہ جس کو وہ جانتے تک نہیں تھے، اس نے انٹرویو دیا، اور وہ 45 سے 50 منٹ کا ہونے والا انٹرویو، میرے انٹرویو کے دوران جنرل صاحب رو پڑے تھے۔ اچھا۔ بالکل جذباتی ہو گئے تھے، اور انٹرویو کی سیٹنگز کچھ اس طرح ہوئی تھیں کہ پہلے انہوں نے مجھے میرے سبجیکٹ کے حوالے سے کھنگالا، مطلب جو سبجیکٹ 7-8 لوگوں کا پینل تھا، جنرل صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، چیئر کر رہے تھے پروسیڈنگز کو، تو سبجیکٹ کے حوالے سے، میری ٹیچنگ فیکلٹیز کے حوالے سے، اور میرا جو ایک بنیادی اسپرٹ ہے، اور پھر میری ایک عمومی جو ایک شخصیت ہے، اس کو انہوں نے کھنگالا۔ اس کے بعد جب وہ کھنگال چکے، پھر انہوں نے میرے CV کی طرف دیکھ کے کہا You have been a debater if I'm not mistaken۔ جی میں نے کہا Yes sir, I have been a debater۔ اچھا آپ نے ٹاپ کیا ہوا ہے پنجاب بھر میں؟ میں نے کہا جی سر الحمدللہ۔ مجھے کہتے ہیں کہ ذرا سامنے آئیے نا، اور پھر مجھے کہا، اب وہ مکمل طور پہ میرا انٹرویو ہو چکا تھا، سامنے آیا، اور پھر مجھے کہا کہ جی میں نے کہا سر حکم کریں، کیونکہ میں تو ایکسٹیمپری اسپیچز بھی کر لیتا تھا، یعنی فی البدیہہ جس کو آپ کہتے ہیں، تو ایکسٹیمپور یا ایکسٹیمپری۔ تو میں نے کہا سر آپ مجھے بتائیے کس حوالے سے بات کرنی ہے، تو میں حاضر ہوں۔ لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جو پنجاب میں آپ نے ٹاپ کیا تھا، یا جو نیوی میں آپ نے ٹاپ کیا تھا، اس کی کچھ جھلک ہمیں دیں یہاں پہ۔ تو میں نے جناب تھوڑی سی جھلک دی ان کو، میں نے ایسے شروع کیا
وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اور پھر میں بڑھتا چلا گیا آگے آگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بابرکات بیان کیں اور ایک اپنے انداز میں جو بھی میرا تھا اوڑھنا بچھونا. ابھی میں نے بات کر لی تو جنرل صاحب نے کہا کہ آپ نعت بھی پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی سر یہ سعادت ہے میں نعت پڑھتا ہوں. تو جنرل صاحب نے کہا ذرا نعت پڑھیں آپ. تو میں نے مجھے یاد ہے اس وقت میں نے حفیظ طائب صاحب کا کلام جو میری پہچان بھی بنا بعد میں، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. یہ نعت کے کچھ اشعار پڑھے تھے. اچھا ابھی میں نے کچھ اشعار ہی پڑھے تھے تو میری سی وی دیکھ رہے تھے اور پھر مجھے کہتے ہیں آپ نے لکھا ہوا ہے اپنی ہابیز میں آپ سنگنگ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو ہو جائے، مجھے کہتے ہیں ایسے تو پھر ہو جائے. تو میں نے ان کو اس کے جواب میں ایک ایسا میرے وہ کوئی ڈیلیبریٹلی میں نے نہیں بولا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا کہ وہ میرے منہ سے وہ لفظ نکل گئے اور وہ شاید ان کے دل پہ اسٹرائک کر گئے وہ بات. میں نے کہا سر would it be appropriate to sing a song once naat has just been recited. اور میں نے یہ کہا تھا 2 منٹ پوری اس پینل پہ خاموشی چھا گئی. جنرل صاحب کی آنکھوں سے نا مطلب آنسو تھے. تو عجیب و غریب صورتحال ہو گئی. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ کچھ میں نے غلط کہہ دیا یا کچھ کیا ہے. خاموشی چھا گئی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے خاموشی کو خود ہی توڑا اور انہوں نے پھر مجھے پنجابی مجھے ایگزیکٹ بات تو یاد نہیں ہے تو انہوں نے پھر مجھے کہا تھا میں منڈیا میں نے تینوں یہ تو نہیں کیا کہ تو مینوں نچ بلیے سنا دے یا نچ پنجابن سنا دے، کچھ عارفانہ کلام ہی ہو جائے. تو پھر میں نے دیکھا کہ ماحول ذرا بڑا ہی گریو قسم کا ہو چکا ہے. تو پھر میں نے ان کو اس ماحول کو، میں تو ایک گناہ گار سا آدمی ہوں، میں نے وہ جان کے نہیں، میرے دل سے جو کچھ میری بات نکلی میں نے کہہ دیا. پھر میں نے کہا کہ جی میں کیا ٹیبل بجا سکتا ہوں؟ اور پھر میں نے جناب بشیر بدر کا وہ کلام ان کو سنایا. ٹیبل بجائی. خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. خدا ایسے احساس کا نام ہے رہے سامنے پر دکھائی نہ دے. جی. اور ہنسو آج اتنا کہ اس شور میں صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے. اور مجھے اپنی چادر میں یوں ڈھانپ لو، مجھے اپنی چادر میں یوں ڈھانپ لو، زمین آسماں کچھ دکھائی نہ دے. اور خطاوار سمجھے کہ دنیا تجھے اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. تو یہ میں نے گا کے ان کو ٹیبل بجا کے سنایا. اچھا جناب میں نے جب یہ سنایا تو ماحول ایک بن گیا اور اس کے بعد جناب وہ جذباتی ہو گئے. جنرل صاحب نا وہ بہت ہی جہاں دیدہ شخصیت ہیں. اب ان کا نام یہاں پہ شاید لینا مناسب ہے کہ نہیں ہے، اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. اس وہ چیئرمین HIT تھے. تو اس کے بعد وہ جذباتی ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ پنجابی میں وہ بولنا شروع ہو گیا کہ بھئی یہ میرا بچہ ہے اور میں نے اس کو بہت آگے لے کر جانا ہے. اور پھر وہ مجھے کہنے لگے بیٹا آپ ہمیں صرف 4 سے 4.5 سال آپ ہمیں دے دیں، پھر آپ کو ادارے خود بلائیں گے کہ یہ آپ ہائی ٹیک میں ایک ادارہ بنا رہا ہوں اور جو کہ پاکستان کی شان بنے گا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہمیں 4 سے 4.5 سال دیں، پھر آپ جہاں جائیں گے ادارے آپ کو خود بلائیں گے. اور ایسا ہی ہوا ڈاکٹر صاحب. صحیح. تو خیر وہ میرا زندگی کا بہترین ایک انٹرویو تھا. تو 2006 میں پھر میں نے اس ادارے میں 4.5 سے 5 سال گزار دیے. اور اسی دوران ڈاکٹر صاحب میں نے 2007 میں عمر قید بامشقت اپنے ذمہ مول لے لی. اچھا. آپ شاید سمجھ نہیں پائے، یعنی میں نے شادی کر لی. جی جی. 2007 میں ڈاکٹر صاحب میں نے شادی کر لی. تو آپ یہاں آ گئے تھے ٹیکسلا میں HIT؟ جی میں ٹیکسلا میں آ گیا اور پھر مجھے مطلب بہت عزت تکریم دی گئی. ٹھیک ہے. اور وہ جہاں پہ وہ لوگ تھے اتنی پروویژنس مجھے ملی ہوئی تھیں جو لوگ دور دور دراز سے لائے گئے تھے. اور میرے پاس یہی میرا پوٹینشیل تھا، یہی میرا ہمبل پوٹینشیل. اور پھر میں نے وہاں پہ اس ادارے میں خونِ جگر دیا. 4.5 سال وہ میری پہچان بنا ادارہ. میں وہاں پہ لینگویج لیب، انہیں بہت کمال کی لینگویج لیب جو اس وقت نمل میں ہیں یا PMA کاکول میں ہیں، 2 بہت بڑی
بلکہ 3 وہاں پہ ہیں ہائی ٹیک میں. میں وہاں پہ میں ٹریننگز حاصل کی اور میں وہاں پہ لینگویج لیب انسٹرکٹر بھی تھا. اور اس طرح اسکول اینڈ کالج سیٹ اپ میں میں نے وہاں پہ 4.5 سال 2006 سے 2011 تک میں نے وہاں پہ گزارا. اسی دوران شادی ہوئی اور پھر میری بیگم جو تھیں, میں یہاں پہ ان کو کمپلیمنٹ پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ میرے پیچھے پڑی رہیں. ہمارے 2 بہت ہی قریبی دوست ہیں جو میری اسٹرینتھ ہیں, میرے بہت ہی میرے دل میں ہیں, احترام ہے ان کے لیے. تو وہ ڈاکٹر عدنان طاہر قریشی اور ڈاکٹر محمد شیراز, یہ وہ دوست ہیں جن کے آلریڈی انرول ہو چکے تھے ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی پروگرام میں. ٹھیک ہے. تو مجھے کہتے تھے کہ میری بیگم کہتی تھی کہ وہ دیکھیں, وہ آپ کا پوٹینشیل کسی سے کم تھوڑی ہے, وہ ان کا ہو گیا, آپ اپلائی نہیں کرتے. اور میں ان سے ایک جملہ کہا کرتا تھا, بیگم شکر ادا کیا کرو, یہ دیکھو یہ سیلری ہے ہماری, یہ گھر دے دیا ہے انہوں نے. اب آرم فورسز میں اس علاقے میں صرف اسلام آباد سے آدھے گھنٹے کی دوری پہ آپ کو گھر ملا ہوا ہو, پروویژنز ہوں, اچھی سہولیات ہوں, اور ایک اچھے ادارے میں نیک نامی ہو, اور کیا چاہیے. میں کہتا تھا جی یار کیا چاہیے. تو وہ میرے پیچھے پڑی رہی مجھے بہت زیادہ. یعنی اس کے بعد بیگم نے کے کہنے پر میں نے مجھے یاد ہے کہ ڈیٹ بھی گزر گئی تھی, آخری دن تھا غالباً, میں نے یہ جو گیٹ کا ٹیسٹ دیا. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اس میں بہت اچھا سکور لیا. اور اس کے بعد پھر میں نے 2 جگہوں پہ اپلائی کیا ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی پروگرام میں. 2008 کی بات ہے یہ, 2008 جولائی اگست کی بات ہے. تو میں نے اسی دوران نمل میں اور اسلامک یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیا. اور یہاں پہ بڑے آپ کو پتہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں اپلیکیشنز موصول ہوتی ہیں, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے, اللہ کا فضل ہے کہ دونوں جگہوں پہ میرا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا اور میری انٹرویو کی کال آئی. دونوں جگہوں پہ پھر میں نے انٹرویو دیا. پھر میں پہلے جس کی کال آ گئی میری انٹرویوز میں میری سلیکشن ہوئی, بہت شاندار میرا انٹرویو ہوا تھا. جیسے میرا انٹرویو میری اسٹرینتھ ہے الحمدللہ. اب انٹرویو میں بچوں کو پڑھاتا ہوں, آج وہ اسٹیج ہے کہ وہ ایک وقت میں ڈبیٹس کیا کرتا تھا. اب میں پچھلے 5 سال میں نے مستقل 5 سال آل پاکستان ایچ ای سی آل پاکستان ڈیکلیریشن کنٹیسٹ جو فیڈرل زون ہے اس میں بطور ایجوکیٹر بطور جج میں جاتا ہوں, اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے. اور اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ مجھے بطور یعنی جج ڈیکلیمیشن کو اور جج کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. تو بس سر پھر بیگم کا اصرار وہ برکت تھی, اور بیگم اس کا کمپلیمنٹ خود لیتی ہیں کہ وہ یہ میں نے ہی کرائی ہے پی ایچ ڈی آپ کو. تو 2008 میں جناب. لیکن اس دوران آپ نے کیا چھٹی لے لی تھی ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی؟ نہیں, اب یہ بڑی مزیدار بات جی, میں نے چھٹی نہیں لی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا. تو میں نے چھٹی نہیں لی تھی. میں اسی دوران 2:45 بجے میں گھر پہنچتا تھا, تھکا ماندہ تھکا ہارا بالکل. ظاہر ہے ایک ادارے جو ظاہر ہے جو پورے پاکستان سے جن لوگوں کو لے کر آئے تھے ان سے کام بھی تو انہوں نے لینا تھا. تو 2:45 بجے میں گھر پہنچتا تھا. اور اسی دوران میری بیگم کی بھی میرے ساتھ جاب ہو گئی تھی. پھر بعد میں وہ بھی ماسٹرز انگلش میں انہوں نے کیا ہوا ہے, تو ان کی بھی وہاں پہ جاب تھی. وہ جونیئر اسکول میں تھی اور میں اس سیکشن میں تھا, دوسرے سیکشن میں بوائز کالج میں تھا. تو اسی دوران جناب پھر میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا, ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کے لیے 2 بجے آپ گھر آتے؟ جی 2 بجے میں گھر آتا تھا. اور جناب پھر کھانا کھایا, نماز پڑھی جی. اور اس کے بعد جناب میں ٹھیک کوئی 2:30 سے 2:45 بجے میرے پاس ایک پرانی سی بائک ہوا کرتی تھی جو میرے پرانے وقتوں کا ساتھی ہے. بڑی تکریم ہے اس بائک کے لیے میرے دل میں. 2004 میں نے قسطوں پہ 2000 پر منتھ دے کے وہ لی تھی, سپر سٹار کی بائک. اچھا. اور جناب یہ ہماری فیملیز ہیں, ہم نے اسی طریقے سے گرو کیا ہے. تو جناب ہم نے وہ بائک پہ پھر میں یہ ٹیکسلا کا روڈ اس وقت زیر تعمیر تھا, اور جب آپ وہاں سے سفر کر کے نمل کی کلاس میں پہنچتے تھے ایسا لگتا تھا کہ آثار قدیمہ سے کوئی باشندہ اٹھ کے آ گیا. تو بالکل میرے اس دوران میرے ایک دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا, بڑا بالکل سب کچھ ایسا لگتا ٹوٹ پھوٹ گیا ہے سب کچھ. خیر سر وہ دورانیہ پھر میں نے اسٹرگل کا دورانیہ تھا. آپ نے مجھ سے پوچھا آپ جاب کر رہے تھے؟ جی میں جاب کر رہا تھا, جاب کیے بغیر گزارا نہیں تھا. تو میں جاب کر رہا تھا اور 3:30 بجے میری کلاس ہوتی تھی, 3:30 سے 6:30 نمل میں. تو کورس ورک تھا, 2 سال کا کورس ورک تھا, 1 سال کا ایم فل کا, 1 سال کا پھر پی ایچ ڈی کا. اور پھر میں نے 2 سال 2008 سے 2010 مڈ تک میں نے کورس ورک مکمل کیا اپنے, اور اس کے بعد پھر میں نے پی ایچ ڈی کے لیے باقی پھر اپنا ریسرچ ورک. اور ایم فل آپ کا انگلش میں تھا؟ جی انگلش لنگوسٹکس. انگلش میں 2 سٹریمز ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی آڈینس کے لیے.
اس میں بلکہ 3 سٹریمز بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ایک اس میں لنگوسٹکس کی سٹریم ہے, ایک لٹریچر کی سٹریم ہے, اور ایک انگلش لینگویج ٹیچنگ کی سٹریم ہے. اور پھر کچھ لوگ پھر امریکن اسٹڈیز کی طرف بھی جاتے ہیں, جبکہ اس پہ میرا ٹیک یہ ہے کہ امریکن اسٹڈیز از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر. اوبیسلی وہ ایک امریکن اسٹڈیز ہے اور وہ مکمل ایک علیحدہ شعبہ ہے. بہرحال تو 2010 تک پھر میں نے کورس ورک کیا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ایک ایسے بندے کے لیے جس کے پاس, مجھے یاد ہے میرے جو کلاس فیلوز ہیں مجھے پتہ نہیں کس حوالے سے جانتے ہوں گے, کیونکہ اسی دوران آپ اسی طریقے سے آپ موو کر رہے ہیں ہر وقت. یعنی آپ کے پاس, آپ نے جاب بھی کر رہے ہیں, آپ بائک چلا کے اسلام آباد گھنٹے کی جانے کی مسافت, اور رات کو میں دیر گئے, سردیاں گرمیاں, میں نے کئی بارشیں راستے میں وہ بائک پہ گزاری. بائک کئی دفعہ اس کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی, کئی دفعہ ٹائر پھٹے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. تو بڑی مشقت کی داستان ہے. یہ لوگ جو آج کل ذرا سی بات پہ جو ہے پریشان ہو جایا کرتے ہیں, ان کے لیے یہ سبق ہے. اور میں بچوں کو اپنی کلاس میں بھی بتایا کرتا ہوں کہ یہ شعر ان کے لیے, ان کی نظر کروں گا. یہ 2 شعر ہیں. یہ قیام کیسا ہے راہ میں, تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا. یہ قیام کیسا ہے راہ میں, تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا. ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں, تیرے سب ارادے بدل گئے. تو یہ ان نوجوانوں کے لیے ہے کہ وہ تھوڑا سا, ہمارے اندر اور تو کسی کو دینے اور سکھانے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے. میری کہانی کو بہت مختلف نہیں ہے ایک عام نوجوان سے. میری کہانی باقی تمام نوجوانوں کی طرح جو اسٹرگل کرتے ہیں, شاید کنڈیوسیو انوائرمنٹ کچھ ملا ہوگا آگے, وہ کچھ پوٹینشیل, کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت, زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے. اکثر کو تو یہ پروویژنز بھی نہیں ملتی. تو یہ ہے کہ جو اگر آپ کو مشکلات آئیں تو گھبرانا نہیں چاہیے. جی, گھبراتے نہیں ہیں. صحیح. یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ شاعری سنا رہے ہیں جی, لیکن آپ ایم اے آپ کا انگلش میں, ایم فل آپ کا انگلش, پی ایچ ڈی بھی آپ کی انگلش میں, تو یہ کس طرح کا تضاد ہے؟ یہ تھوڑا سا جی ڈاکٹر صاحب, اصل میں یہ تضاد نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں, آپ ہم تو کسی لائق نہیں ہیں, ہم کسی خود کو, میرا مطلب یہ مثال دینے کا بھی یہ نہیں ہے کہ میں اپنا موازنہ کسی سے کر رہا ہوں. تو پروین شاکر نے کہا تھا کہ ایم اے تو انگریزی میں کر رکھی ہے پر خواب اردو میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے سر. تو دیکھیں کہ ہماری زبان جو ہے, دیکھیں میں آپ کو, تو آپ تو اردو کی بات کر رہے ہیں, میں تو آپ کو سرائکی میرے اندر بسی ہوئی ہے. میں مختلف فورمز پہ اپنا انتخاب, میں شاعر نہیں ہوں آبویسلی, لیکن شعراء میرے دوست ہیں تو ان کے کلام میں سنایا کرتا ہوں. تو سرائکی سے نسبت, زبان سے نسبت, پھر میں نے آپ کو فارسی سے اپنی فیملی کی جو محبت ہے وہ بتائی. تو یہ سارے وہ جواز ہیں کہ میری زبانوں سے محبت کتنا ہے. ظاہر ہے یہ میرا شعبہ ہے انگریزی میں. ظاہر ہے ایک آپ کو انٹرنیشنلی اگر ایکسل کرنا ہے, اور جاب اپرچونیٹیز بھی اسی میں تھیں, تو پھر ہم اسی میں آئے. الحمدللہ اس میں بھی اللہ کا فضل ہے کہ اب یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہم ان کے دل میں کتنا بستے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے, مان ہے, میں ٹیچنگ میرا مان ہے. تو اسی دوران سر میں بس پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, اب سوری آپ کو میں نے کاٹا یہاں پر. پی ایچ ڈی میں آپ آگے سپروائزر کون تھے آپ کے؟ جی, یہ بہت اہم سوال ہے. اگر میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا شاید میں ایک اندر گلٹ فیل کرتا. یہ ان دنوں کی بات ہے جہاں پہ جو پی ایچ ڈی اپرووڈ سپروائزر تھے نا, میں ایچ ای سی اسکالر بھی تھا. اچھا, ایچ ای سی اسکالر. آپ ایم فل سے ہی تھے؟ جی, ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی آپ کا ایچ ای سی مل گیا تھا. ایچ ای سی نے پیسے بند کر دیے تھے, کچھ گورنمنٹس مختلف آئیں تو انہوں نے پیسے روک دیے تھے. میری سلیکشن شروع سے ہو گئی تھی, تو ایچ ای سی اسکالرشپ پہ میں نے پڑھا ہے. شاید میں پی ایچ ڈی کبھی نہ کر پاتا اگر وہ اسکالرشپ, ہمبل سا اسکالرشپ, اس وقت وہ بڑی بات تھی میرے لیے. جو پہلے وہ ایم فل کے دوران وہ 8,000 روپے تھا, 10,000 روپے تھا, اور پھر پی ایچ ڈی کے دوران وہ 13,000 روپے تھا پر منتھ ہمیں ملا کرتا تھا. پھر ایک ساتھ بھی ملا. تو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ وہ پی ایچ ڈی کے دوران سپروائزر کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا. اسی دوران یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی اپرووڈ سپروائزرس کی بڑی کمی تھی. جو لوگ تھے ان کے پاس جو آپ کا ایک لمٹ ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک جو سپروائزر ہے غالباً 12 سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سکتا. جی, ایسے ہی. تو وہ یہ نمل میں میری یونیورسٹی میں جتنے بھی سپروائزرس تھے, جو کم تھے, بہت کم لوگ تھے, اور میرے لیے ضروری تھا کہ پی ایچ ڈی اپرووڈ سپروائزر, ایچ ای سی کی شرط ہے کہ پی ایچ ڈی اپرووڈ سپروائزر ہونا چاہیے اگر آپ ایچ ای سی اسکالرشپ لے رہے ہیں. تو وہ اس وقت وہاں پہ جتنے لوگ تھے وہ
اسٹوڈنٹس ان کے پاس کافی زیادہ تھے. تو اسی دوران ایک اور پروویژن ہوئی کہ ایڈجنکٹ فیکلٹی بھی آپ لے سکتے ہیں. تو میری خوش بختی کہ بس دیکھیں نا, میں اس حوالے سے بڑا بلیسڈ ہوں, مجھے دوست بڑے کمال کے ملے ہیں, مجھے اساتذہ بڑے کمال کے ملے ہیں. میری خوش بختی کہ میں نے جا کے ریکویسٹ کی فاطمہ جناح ویمنز یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر سمینہ امین قادر, اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ قدرت اللہ شہاب کی غالباً یہ بھتیجی ہیں یا بھانجی ہیں, اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا تو یہ بہت بڑے گھرانے سے ہیں. شہاب نامہ لکھا جی. تو یہ ان گھرانے, یہ اصغر قادر صاحب, پروفیسر اصغر قادر صاحب کی بھی کزن ہیں. اچھا. تو یا ان کے اندر آپس میں کوئی رشتہ ہے, ٹھیک, جو ہمارے بہت بڑے ہمارا سرمایہ ہیں. جی جی. ہمارے میتھس اور فزکس کے میدان میں ہمارا. تو ڈاکٹر سمینہ امین قادر صاحبہ سے میں نے, پروفیسر ڈاکٹر سمینہ امین قادر صاحبہ میری مرشد ہیں, میری ٹیچر ہیں, ان سے میں نے ریکویسٹ کی, اور انہوں نے پہلے کافی پٹخا, میں شاگرد تھا اوبیسلی, پھر میرے ٹاپک پہ نظر ڈالی, صوفی ڈسکورس کے حوالے سے میرا ٹاپک تھا. پھر مجھے بہت ساری چیزیں اس میں کافی چیزیں سننے کو ملی. میری ظاہر ایک اور ایمبیشس قسم کا نوجوان, اس کی ظاہر ریسرچ کلچر پاکستان میں نہیں ہے, نئی نئی چیزیں ہم سیکھ رہے تھے, کافی چیزیں ان سے سیکھی پھر میں نے. اور میری خوش بختی کہ ڈاکٹر صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر سمینہ امین قادر صاحبہ وائس چانسلر ہونے کے باوجود جب بھی میں گیا اپنے باقاعدہ میٹنگز کے دوران ان سے فیض لینے کے لیے, کبھی بھی 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ سے کم انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا اپنے وائس چانسلر کے آفس میں. اور بلکہ میرا اتنا زبردست قسم کا وہاں پہ تعارف کراتی تھی. میرے اندر ہمبل جو بھی ہے, اتنا کچھ تو نہیں ہے, البتہ وہ جس طریقے سے بتاتی تھیں دل بڑا ہو جاتا تھا. وہ آپ کی سپروائزر؟ میری سپروائزر تھی ڈاکٹر سمینہ امین قادر, تو وہ میری سپروائزر تھی. اور آپ نے بتایا نمل میں, میں نمل میں انرولڈ تھا, نمل سے میں نے کورس ورک کیا. تو میری سپروائزر جو تھیں وہ فاطمہ جناح یونیورسٹی کی. یہ الاؤ تھا؟ جی, اس وقت یہ الاؤڈ تھا کہ ایڈجنکٹ فیکلٹی, وہ نمل کی ایڈجنکٹ فیکلٹی, نمل کی ایڈجنکٹ فیکلٹی تھیں. تو وہ پھر مجھے وہ بلیسنگ ہوئی, اور بہت بڑی بلیسنگ تھی. ریسرچ کیا تھی آپ کی؟ ریسرچ سر میرا تو ایک, کہ آپ کا تعلق میتھ سے ہے, سمجھانا ذرا کافی مشکل ہے. لنگوسٹکس ایک فیلڈ ہے, پھر لنگوسٹکس کے اندر اپلائیڈ لنگوسٹکس ہے, اور اس کے اندر پھر ایک آپ کہنا چاہیے کریٹیکل ڈسکورس انالیسس, کریٹیکل ڈسکورس اسٹڈیز میرا شعبہ ہے. میرا جو پی ایچ ڈی کا کام تھا وہ میں نے این میری شمل کے کام پہ اپنی ریسرچ کی ہے. این میری شمل نے صوفی ڈسکورس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, اور میرا کام ان کے صوفی ڈسکورس پہ کام ہے. اس کی ڈیٹیل ہے کافی زیادہ, جو اس وقت شاید اس کے حوالے سے وہ شاید وہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیلز میں پڑھ جاؤں, آپ کا انٹرویو بہت بڑا ہو جائے گا. تو وہ جو صوفی ڈسکورس, صوفی پوئٹری کے حوالے سے انہوں نے جو اپنا کام کیا ہوا ہے, میرا ان کے کام پہ کام تھا, میرا پی ایچ ڈی کا کام. تو صوفی ڈسکورس اور کریٹیکل ڈسکورس اسٹڈیز لنگوسٹکس کے اندر وہ سب فیلڈز ہیں جس پہ میری ایکسپرٹیز ہے الحمدللہ. اچھا جی. تو پھر آپ نے جو ہے ان کے ساتھ کام کیا, اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گئی, پھر یہ اتنا آسانی سے نہیں ہو جاتا. آپ جانتے ہیں کہ پی ایچ ڈی میں رلنا پڑتا ہے, کئی صحرا چھاننے پڑتے ہیں الحمدللہ. تو وہ سر چھانے اور بڑا کچھ سیکھا. ابھی میں سمجھتا ہوں بہت کمیاں ہیں میرے اندر, میں نے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. کبھی بھی میں نے نہیں سمجھا کہ میرے اندر کچھ پرفیکٹ ہے, بہت ساری فلاز ہیں, ابھی تک میں ان پہ قابو پا رہا ہوں. تو میں نے 2015 میں سر پھر میں نے پی ایچ ڈی کر لیا تھا. اچھا, ابھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2015 میں تو میرا پی ایچ ڈی ہوا, 2008 سے شروع ہوا, ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی اگست میں شروع ہوا, اور 2015 یعنی کہ 6.25 سال کا دورانیہ سمجھ لیں, اس میں میرا ایم فل اور پی ایچ ڈی ہو گیا. ٹھیک ہے. 2015 میں اپریل میں میرا ڈیفنس تھا, اور مئی میں میرا نوٹیفیکیشن ہو گیا. اسی دوران ڈاکٹر صاحب میں ہائی ٹیک سے پھر میرے 4.5 سال بعد پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کچھ اور ایکسل کرنا چاہیے. پھر میں نے ایک اچھا ٹائم گزار لیا تھا, 4.5 سال گزار لیے تھے. تو میرے ادارے نے بھی بڑی خوش دلی سے مجھے وہاں سے ریلیو کیا. پھر میں ایک یونیورسٹی ہے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی, تو اس میں این سی یو کے پروگرام تھا, جس میں آپ یہ ہے کہ آپ یو کے کی کوئی 10 سے 11 یونیورسٹیز کا وینچر ہے. تو آپ پڑھتے یہاں پہ ہیں, اور 1 سال یہاں پڑھتے ہیں, باقی اپنے سال وہاں پہ جا کے گزارتے ہیں. اور یہاں پہ پڑھتے آپ یہاں پہ ہیں تو آپ کے اسسمنٹس وہاں سے ہو کے آتی ہیں.
اس دوران مجھے ایک اور تڑکا لگا بطور استاد، وہاں سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا اور دیا بھی بہت کچھ، خون جگر دیا. تو رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں NCU کے پروگرام آپ پڑھتے، یہاں پہ آپ کو UK کی 11 یونیورسٹیز کا وینچر ہے، وہاں کی ڈگری ملتی ہے. تو اس میں NCU کے پروگرام میں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بطور انگلش لیکچرر کے میری وہاں پہ جاب ہوئی 2011 سے 2012 کے دوران. تو ہائی ٹیک کی جاب چھوڑ دی تھی؟ ہائی ٹیک پہ میں نے ریزائن کیا تھا آبویسلی. 2012 کی جنوری تک میں وہاں پہ رہا. ٹھیک ہے. اور یہ وہ دورانیہ تھا جب پھر میری نسٹ میں میری آمد ہوئی. 20 جنوری 2012 کو میں کیسے نسٹ میں آیا یہ بھی ایک کہانی ہے، لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اوبویسلی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن حوالوں سے مجھے نواز رکھا ہے، انہی فیکلٹیز کی بنیادوں پر مجھے نسٹ میں بلایا گیا. نسٹ نے یاد کیا مجھے، آپ کو یوں کہہ دوں تو زیادہ مناسب ہوگا، اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر وہ کیسے ہوا، کیسے ممکن ہوا، تو ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن 2012 میں اب میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ مجھے جو آفر آئی یا ایک پوزیشن جو تھی جس کے میں نے کنٹیسٹ کیا، باقاعدہ انٹرویو دیا، وہ پوزیشن تھی اس وقت ایک ایڈیٹر کی جاب تھی، جو بعد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں بدل گئی. اسٹوڈنٹ افیئرس ڈائریکٹریٹ میں، اسٹوڈنٹ افیئرس ڈائریکٹریٹ نسٹ میں. اب میں وہاں پہ میرا مکمل ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے مکمل. ٹھیک ہے. اور مجھے یہاں سے آفر آ رہی ہے یا میں اپلائی کر رہا ہوں ایک ایسی جاب کے لیے جو ایڈیٹر کی جاب تھی. اور میں نے جب مجھے کہا گیا، مطلب جب ہماری نیگوشیشن ہوئی، اور میں بہت اچھی نیگوشیشن بھی کر لیتا ہوں سیلری کے حوالے سے، تو مجھے بتایا گیا کہ آپ وہاں پہ لیکچرر میں کون سے گریڈ میں ہیں. میں نے کہا جی میں لیکچرر اس وقت 18 گریڈ کا آبویسلی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 18 ہی یہاں پہ دیں گے، اور پھر آپ کو یہاں پہ وہاں پہ کتنا سیلری لے رہے ہیں. میں نے کہا جی میں اتنا لے رہا ہوں، ہم آپ کو اتنا دے دیں گے. تو وہ ظاہر بہتر تھا سلسلہ. اور بس یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیچنگ نہیں تھی اور ایک سوئچ تھا. اب میرے لیے بہت بڑا فیصلہ تھا. پھر مجھے کہا گیا کہ آپ کی مرضی ہے. تو میں نے کہا سر میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس حوالے سے. تو پھر میں نے ٹائم لیا. پھر میں نے ٹائم لینے، سب سے بہترین مشورہ اپنے استاد کا ہوتا ہے. پھر میں اپنی یونیورسٹی، اپنی سپروائزر ڈاکٹر سمینہ امین قادر صاحبہ کے پاس گیا، حاضر ہوا، اپنی مشکل پیش کی ان کے سامنے، اور ان کو بتایا کہ میڈم میں تو ماہی بیاب کی صورتحال ہے کہ مجھے تو کچھ اور آتا بھی نہیں ہے، میں ایک استاد ہوں، میرے تو روئیں میں ٹیچنگ اسپرٹ ہے. تو مجھے اب آفر ہوئی ہے ایک ایڈمنسٹریٹو اور ایڈیٹنگ قسم کی جاب ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے، مجھ سے ساری چیزیں پوچھیں، سیلری اسٹرکچر اور ساری چیزیں. انہوں نے کہا بیٹا دیکھیں آپ نے پوری زندگی استاد ہی رہنا ہے، وہ تو آپ PhD کر کے آپ چلے ہی جائیں گے. PhD ابھی جاری تھی میری. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی دیکھیں ایک ایک ابھرتے ہوئے نوجوان کو کمانا بھی چاہیے بیٹا، اپنے آپ کو اچھے ادارے سے بھی منسوب کرنا بڑا ضروری ہے. جی. تو وہ ایک ایسی گولڈن نصیحت تھی اس وقت کے سیٹنگز میں. میں نے پھر آگے سوچا نہیں ہے، کیونکہ میں سوچتا تھا تو کنفیوزڈ ہوتا تھا، میری مشکل فیصلہ تھا سر. تو سر وہ خوش بختی کا ایک اور لمحہ ثابت ہوا. جیسے ٹرننگ پوائنٹس ہیں نا، جیسے ہائی ٹیک میں جانا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، نسٹ میں آنا بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ وہ میں ٹیچنگ پوزیشن پہ نہیں آ رہا تھا. تو 2012 جنوری 20 کو میں نے نسٹ میں بطور اسسٹنٹ ایڈیٹر جوائن کیا. اور پھر مجھے وہاں پہ ڈائیورس رولز ملے. میں ایٹ دا سیم ٹائم ایڈیٹنگ بھی کر رہا تھا. میں جتنے بھی ہمارے ڈگنیٹریز آتے تھے ان کی سپیچز بھی ہم لوگ لکھتے تھے. میں اور ایک اور میرے دوست ہیں، ہم دونوں مل کے یہ کام کرتے تھے. تو اس کے علاوہ میں لٹری آدمی ہوں، ادب سے شغف ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آواز دوست آدمی ہوں. تو اسی حوالے سے جو رینڈیشن ہے اور جو نیریشن ہے، اس میں میرا ایکسپرٹیز خاصا ہے. تو اسی حوالے سے پھر میں نے بہت سارے پروگرامز یہاں پہ نسٹ میں جو ہے وہ کنڈکٹ کیے. اس میں سیرت کانفرنسز ہیں. اسی دوران پھر میں نے امجد اسلام امجد صاحب کو میں نے ہوسٹ کیا. اس کے علاوہ بے تحاشا پروگرامز ہیں. پیس کانفرنس میں نے یہاں پہ کنڈکٹ کی، اور اس میں سیرت کانفرنس میں نے 2 دفعہ کنڈکٹ کی، جس میں ملک کے بڑے بڑے اسکالرس کو ہم نے نیشنل سیرت کانفرنس میں بلایا، اس کو میں نے کنڈکٹ کیا. تو یہ میرے یعنی پورٹ فولیو بنتا چلا گیا، بہت بہتر ہوتا گیا. پھر انٹرنیشنل ڈیلیگیشن نسٹ میں آتے تھے، ان کو میں بریفنگز اور پریزنٹیشن دیتا تھا.
بلکہ یہ اسٹاف کالج کوئٹہ کے بڑے بڑے آفیسر آئے بیٹھے ہیں، ان کو میں بریفنگز دے رہا تھا، تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ ہوتا گیا. اور مطلب مجھے ہر طرح کا ایکسپوجر، ہر طرح کی، یعنی لکھنے کے حوالے سے بھی، ایڈیٹنگ کے حوالے سے بھی، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ باقی بولنے کے حوالے سے بھی. تو نسٹ میں پھر اس ادارے کی ایک مزید ایوولوشن ہوئی. وہ ادارہ جو اسٹوڈنٹ افیئرس تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور اس میں ایک نسٹ پبلشنگ بنا، اور پھر نسٹ پبلشنگ اینڈ اسٹوڈنٹ افیئرس بنا. تو ڈائریکٹر نسٹ اس وقت جنرل اصغر ہوتے تھے، تو انہوں نے میری باقاعدہ اپوائنٹمنٹ ایک ایسی جگہ پہ کی جس وقت جہاں پہ، اور میری ڈیزگنیشن میں پہلا ڈیزگنیشن تھا اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلیکیشن اینڈ کمیونیکیشن. اچھا. تو مجھے پبلیکیشن ٹاسک بھی تھے اور کمیونیکیشن ٹاسک بھی تھا. میں باقاعدہ جو ہے ڈیلیگیشنز کو بریفنگز بھی دیتا تھا، ایڈیٹنگ کے ٹاسک بھی تھے، جو ڈگنیٹریز آتے ہیں ان کے اسپیچز بھی لکھتے رہے، اور جس سے بہت بہت کچھ ظاہر ہم نے سیکھا. تو 2012 جنوری سے 2015 سپٹمبر تک میں اسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پہ فائز رہا، اور اسی دوران میری پی ایچ ڈی ہو گئی تھی. اچھا. مئی میں 2015 تو میں. اس دوران مشکل نہیں ہوئی آپ کو؟ کیونکہ یہ تو 9 to 5 کی جاب تھی نسٹ کی. جی بالکل ظاہر مشکل. میں آپ کو مشکلات کا میں شروع سے، جس خطے سے میرا تعلق ہے وہ دھرتی آپ کو مشکلات سے لڑنا سکھاتی ہے. تو ہم تو یعنی الحمدللہ مشکلات میں پلے بڑھے. مشکلات آبویسلی تھیں، پی ایچ ڈی بس اپنے اس پہ تھی، مشکل ترین وقت تھا آبویسلی. مجھے یاد ہے کہ یعنی اگر یہ کہتے ہیں نا کہ پی ایچ ڈی والے جو نیم پاگل ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی میلا جلا رجحان تھا. تو ان دنوں، آخری دنوں میں، تو وہ اس وقت جس نے ہمیں دیکھا، یہ ہماری بیگمات کو پھر میں کمپلیمنٹ پیش کروں، ہم جیسوں کو وہ برداشت کرتی ہیں. تو ایسے ہی ہے سر، کیونکہ بہت محنت طلب کام ہے، اور اس وقت تک ظاہر ہے آپ کا پی ایچ ڈی نہیں ہوتا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے کیا پی ایچ ڈی ہے، باہر کی پی ایچ ڈی جو ہے نا، وہ تو ایسا نہیں ہے. مطلب ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا، ایم فل ظاہر ہے ایک خاص ریسرچ پروسیس سے آپ گزرتے ہیں، تو آپ کا ایک خاص مشکل فیس کرنے کے بعد ہو جاتا ہے. پی ایچ ڈی ایسے نہیں ہو جاتا. نہیں، چلیں آپ پاکستان سے کریں یا باہر سے کریں، پاکستان میں پی ایچ ڈی اگر آپ دیکھیں کتنے لوگ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، یہ بہت کم تعداد ہے. اس کا مطلب آسان نہیں ہے. جیسے ہر کوئی جنرل نہیں بن سکتا، اسی طرح ہر کوئی پی ایچ ڈی بھی اس طرح سے نہیں کر سکتا. وہ بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ابھی باہر گیا نا، تو وہ ابھی بعد میں تذکرہ کرتے ہیں، تو مجھے احساس ہوا کہ ہم کتنا پیچھے ہیں اور کتنا کچھ خالی ہے ہمارے اندر. تو یہ کبھی فیلنگ آئی نہیں، اللہ کا شکر ہے، کہ ہم نے پتہ نہیں کوئی پی ایچ ڈی ہو گئے اور پتہ نہیں کیا. پی ایچ ڈی ہونے کا مطلب ایک سلسلہ ہے، ایک سنگ میل عبور کر لیا ہے. بس اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ذرا بہتر آپ ابھی پروویژنز دینے کے قابل ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہتا نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے، اور میں تو کبھی بھی نہیں سمجھتا ایسا. میرے اندر کچھ ایسا ہے بھی نہیں کمال. میں مستقل میرے پاس ایک ایسی یونیورسٹی کا میں حصہ ہوں جو میں کبھی کبھی بلکہ اکثر رونے کا سلسلہ. میں گھر کی تعمیر چاہے جیسی ہو، شعر مجھے یاد آ گیا ہے کہ گھر کی تعمیر چاہے جیسی ہو، اس میں رونے کی ایک جگہ رکھنا. تو میں ایسے روتا بڑا رہتا ہوں کونوں میں جا کے. اور جو انعامات کی ایک آج مجھ پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی ہے نا، تو میں ایک کونے میں جا کے روتا ضرور ہوں. تو کیونکہ میری اوقات سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے سوئچز لگا دیے ہیں. اور کچھ ایسا ہے نہیں کہ بڑا بندہ اس طرح کر کے کہے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے. سیکھنے کا عمل ہے، وہ جاری ہے. تو ڈاکٹر صاحب بس پھر 2015 میں ہماری پی ایچ ڈی ہوگی ہم جیسوں کی. تو اس کے بعد تو آپ پھر یہاں پر آگے ایس این ایس میں آ گئے. تو پھر وہ کیسے سوئچ ہوا وہ چیز؟ بڑا اچھا سوال. ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب میں گو کہ انعامات اکرامات ملتے رہے، عزت سمیٹی. میرے لیے ایک بہت نیک شگون اور ایک بہترین موو ثابت ہوا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر جانا نسٹ میں. گو کہ میں اپنے ٹیچنگ کو سوئچ کیا تھا. مجھے بظاہر لگتا تھا مشکل اور برا فیصلہ ہے، لیکن وہ میرے لیے بڑا مبارک ثابت ہوا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خلش تھی، ایک ماہی بے آب والی صورتحال تھی ڈاکٹر صاحب. کیونکہ میں تو استاد تھا. استاد کو چاہے آپ لاکھ بہت بہترین پروویژنس دے دیں، میرے پاس سب کچھ یعنی بڑی بہترین، مطلب جس کو آپ کہتے ہیں انٹرپرسنل سکلز میری ریفائن ہوئیں، جس کو آپ کہتے ہیں پی آر، میری پی آر بنی اسی دورانیے میں. اب میں تو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں تو اندر سے وہ اپنے پیشن کو کی تسکین کا خواہاں تھا.
تو پیسہ مجھے میرا جو ہے وہ ملتا تھا اپنی ٹیچنگ سے. تو پھر میں نے دوبارہ ایک اوپن میرٹ پہ میں نے اپلائی کیا. پوزیشن آئی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی, اور میں نے اپلائی کیا. اس میں درجن بھر کنٹیسٹنٹ تھے مجھے یاد ہے, اور الحمدللہ اپنے میرٹس پہ, اور اللہ کا فضل ہے مجھے یاد ہے, مجھے ابھی میں ریکال کر سکتا ہوں, بڑے اچھے ہمارے دوست تھے, وہ اب اچھی جگہوں پہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بھی نصیب اچھے کرے. اس میں بڑے اچھے ہمارے دوست آئے ہوئے تھے, لیکن اللہ نے یہ اعزاز, یہ خوش بختی ہمارے حصے میں رکھی ہوئی تھی. اس پینل میں ہم 3 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے, 2 پی ایچ ڈیز نہیں تھے, نان پی ایچ ڈیز تھے, ایک میں پی ایچ ڈی تھا, اور باقی پی ایچ ڈیز جو نہیں ہو سکے تھے وہ کہیں اور ہیں اس وقت. وہ پوزیشن کیا تھی؟ وہ اسسٹنٹ پروفیسر کی. نہیں, اسسٹنٹ پروفیسر تو کس فیلڈ میں؟ وہ لنگوسٹکس کی, انگلش کی پوزیشن تھی. یہاں پہ آپ کو علم ہے کہ یہاں پہ یہ بھی ایک لمبی بات ہوگی, یہاں پہ ڈپارٹمنٹ فی الحال موجود نہیں ہے, کیونکہ سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کا ایک پورا اسکول ہے. بلکہ اسی چینل کے توسط سے میری خواہش بھی ہے کہ میں جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان تک ریکویسٹ پہنچاؤں کہ نسٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہوگا انگلش لنگوسٹکس کا, لٹریچر کا, یہ پاکستان کا ایک لیڈنگ ڈپارٹمنٹ ہوگا, کیونکہ یہاں پہ کام کرنے والے لوگ موجود ہیں, کیونکہ یہاں پہ وائبرنٹ اور ڈائنامک اسپرٹ والے لوگ موجود ہیں جو کام کرنے کا ہنر جانتے ہیں, جن کو کام کرنا آتا ہے اور سکھانا بھی آتا ہے انشاءاللہ. تو یہی تھا بس. پھر میں اسکول آف نیچرل سائنسز میں میری اپوائنٹمنٹ ہوگی. یہاں پہ بہت سارے آپ کو پتہ اسکولز ہیں, تو بس جس اسکول میں ریکوائرمنٹ تھی ہمیں اس اسکول میں بھیج دیا گیا. یہ بھی میرے 3 اسکول سے اسٹرانگ ریکمنڈیشنز تھیں. کالج آف E&ME, وہاں سے میری اسٹرانگ ریکمنڈیشنز تھی. اسکول آف الیکٹریکل انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنس جو سیکس کہتے ہیں, وہاں سے تو مجھے لگ رہا تھا میں وہاں جاؤں گا, لیکن وہاں بھی پھر یہاں پہ پروفیسر آزاد صدیقی صاحب جو ہے مجھے لے اڑے تھے یہاں سے. تو اسکول آف نیچرل سائنسز میں میری بظاہر لگتا تھا کہ یہ اس وقت ایک چھوٹا سا اسکول تھا, یار یہ مجھے کس کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے, میری ہو گئی. لیکن یہ پھر میرا ایک اور خوش بختی کا ایک استعارہ بنا, اور ہر وہ جگہ مجھے ملی. یہ فضل ہے, صرف اللہ پاک کا کرم ہے. پھر 2015 9 ستمبر سے میں اسکول کا حصہ ہوں. جی, پھر آپ کے سامنے ہوں, آپ کے سامنے. شروع میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ میتھمیٹکس میں تو ہیں اسکول آف نیچرل سائنسز میں, لیکن یہ میتھمیٹکس نہیں پڑھاتے, تو یہ بیسیکلی ہیومینٹیز کے ہیں, اور یہ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے لیے بھی خوش بختی ہے, ورنہ یہ فزکس میں بھی ہو سکتے تھے, کیمسٹری میں بھی ہو سکتے تھے, لیکن یہ ہمارے کولیگ ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. تو سر پھر یہاں پر تھوڑا سا سفر بتائیے, آپ پھر یہاں رہے ٹیچنگ کے حوالے سے, یہ تھوڑا سا سفر بتائیے. پھر آپ نے ایک بہت ہی بڑا جو ہے اپنی ایکیڈیمک کیریئر میں آپ نے ایک جمپ لگایا پوسٹ ڈاک کا, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جی, تھوڑا سا ٹیچنگ کا یہاں بتا دیں, آپ نے ٹائم یہاں گزارا. تھوڑا سا ایک چیز جو میں اسکپ کر چکا ہوں پہلے بیچ میں, اس دوران 2011 میں آپ کو میں نے بتایا کہ جو ہم ہوتے کچھ ہیں, سوچتے کچھ ہیں, خواب کچھ اور دیکھتے ہیں, کرتے کچھ ہیں اور بن کچھ اور جاتے ہیں. تو یہ ہر ایک انسان کی کہانی ہے. تو میں بھی شاید انہی نوجوانوں میں سے تھا. کافی عرصہ تو آپ کو یہ لگ جاتا ہے کہ آپ بیسکلی کس فیلڈ, کس شعبے کے لیے بنے ہیں. تو میں بھی انہی نوجوانوں میں شامل تھا, تو مجھے اندازہ نہیں ہوا. اسی طرح مجھے لگتا تھا کہ میں ایک بہت اچھا اینکر بھی ہوں. اچھا, مجھے لگتا تھا. اور اسی دوران جناب مطلب پتہ ہے کہ میں ادھر یونیورسٹی لیول پہ تو میں بہت ساری پروگرامز کو کنڈکٹ کرنا, اور اس میں تو درجہ کمال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو اسی دوران وقت ٹی وی ایک ہوا کرتا تھا, آج کل تو وہ بند ہو گیا شاید. تو وقت ٹی وی پہ پھر نوائے وقت ان کا ایک اخبار بھی ہے, اسی میں نوائے وقت میں آیا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیں اینکر نمبر 1 تو آپ اپلائی کیجئے, اپنا CV بھیجیے. صحیح. ہم نے آؤ دیکھا نہ تھا, وہ ایک میڈیا کو ایک فیسینیشن بھی تھی. شروع میں میڈیا ایوالو کر رہا تھا, جو 2000 میرے خیال میں 2001 کے بعد پاکستان میں میڈیا کی, الیکٹرانک میڈیا کی ایوولوشن شروع ہو گئی. تو وہ ایک فیسینیشن بھی تھی, ایک پوائنٹ آف فیسینیشن تھا نا. ہر دور میں, ہر دہائی میں پوائنٹ آف فیسینیشن مختلف ہوتی ہے, پھر ہر دہائی کے بعد بدل جاتی ہے, اور انسان بھی ایسے ہی گرو کرتا ہے. پہلے خواب کچھ ہوتے ہیں, آپ کسی چیز کو فینٹیسائز کرتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد وہ فینٹیسیز رہتی نہیں ہیں انفیکٹ. تو ایسا تھا کہ وہ بہت بڑی ایک اپرچونٹی تھی ہمارے لیے. میں نے جناب اپلائی کر دیا بطور اینکر. میں نے اپنا CV, اپنا ایک پورٹ فولیو بنایا, اور پھر میں نے اس کو بھیج دیا. وقت نیوز کے نام پتے پہ ارسال کر دیا.
جناب ان کی تو وہ تو سیریس ہی ہو گئے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں تھا. اب یہ بات بیچ میں آئی ہے تو 2011 کی بات میں تھے میں، اور میں اس وقت لیکچرر تھا. اس سے پہلے بلکہ میں ہائی ٹیک میں تھا، اور ہائی ٹیک سے رفا میں آیا تھا. کچھ عرصہ میں ہائی ٹیک میں تھا اور کچھ پھر میں رفا میں تھا. تو جب میں نے پہلی دفعہ اپلائی کیا تو میں ہائی ٹیک میں تھا. جب میں دوسرے اس میں گیا تھا، آڈیشن میں گیا تھا، تو میں اس وقت رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں تھا. اس میں سر میں اس میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو آگے بھی چیزیں بتانی ہیں. اس میں جناب 3500 کنٹیسٹنٹ تھے جنہوں نے اس کو کنٹیسٹ کیا مقابلے کو. اور جناب مختلف مراحل سے یہ گزرا. تو اس میں آڈیشنز ہوتے رہے. وہ یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز میں نے کچھ ڈالی ہوئی ہیں، اور ویسے تو ظاہر ہے پہلے وہ ان دنوں یوٹیوب بند ہو گیا تو ڈیلی موشن پہ بھی ویڈیوز میری پڑی ہوئی ہیں، لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ظاہر ایک یوں سمجھ ریئلٹی شو تھا. یعنی اس میں آپ نے کوئی تیاری نہیں کرنی، ریکارڈنگز ریکارڈڈ نہیں ہیں سیشنز، ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کو مختلف ٹاسک دیے جاتے تھے، اور وہ سر میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ 3500 لوگوں میں سے میں ٹاپ 10 تک پہنچا. اور میں ٹاپ 3 کے لیے ایک آئیڈیل کنٹیسٹنٹ تھا الحمدللہ. اور ہمارے اس پروگرام کے جو جج تھے وہ اس وقت آپ جانتے ہیں بہت بڑا نام ہے، دی نیشن کے بھی چیف ایڈیٹر رہے سلیم بخاری صاحب، بہت بڑا نام ہے. اس کے علاوہ آج کل یہ جیو نیوز میں مارننگ شو ہوسٹ بھی رہے ہیں عبداللہ سلطان صاحب. یہ ہمارے ججز تھے، 2 ججز تھے ہمارے. تو میری جو سٹینڈنگ تھی، یا جو مجھے فیل ہوتا تھا، جو آپ دیکھیں گے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، ٹاپ 3 میں تھی. لیکن کچھ ایسا ہوا ٹاپ 10 تک تو میں پہنچا. اس کے بعد پھر مجھے میری بٹیا ہوئی تو اس کو آشوب چشم ہوا، بخار تھا. اور ایک آڈیشن کی جو کال میری آئی، اس وقت شدید بخار اور آشوب چشم کی حالت میں اپنی آڈیشن دینے گیا، اور اس ایپیسوڈ میں انلکیلی میں ایلیمینیٹ ہو گیا. اس جو ایپیسوڈ کا جو فارمیٹ تھا وہ بھی کچھ ایسا نہیں تھا جس میں میری شخصیت کھل کے سامنے آتی، بلکہ ایک ایسا فارمیٹ تھا جس میں جیسے آپ بریکنگ نیوز کے دوران بولتے ہیں نا، ایک خالی تصویر کو دیکھ کے مستقل بولتے چلے جانا ہے، بغیر سانس لیے بولتے چلے جانا ہے، اسی ایک پکچر ڈسکرپشن کرتے چلے جانا. تو اسی دوران میرا دماغ بند تھا. میں اپنی مہران گاڑی اس وقت میں نے لی ہوئی تھی، تو مہران گاڑی پہ میں اسی بخار اور آشوب چشم کی حالت میں صبح سویرے روانہ ہوا اپنی فیملی کے ساتھ لاہور میں آڈیشن دینے کے لیے. اور جس وقت میں پہنچا میں بالکل تپ رہا تھا بخار کے ساتھ، میری بند تھا، مطلب گلا بھی بند تھا اور آنکھیں میری کھل نہیں رہی تھی. تو وہ ویڈیو ایپیسوڈ پڑی ہوئی ہے، اگر آپ کو کبھی دیکھنے کا اتفاق ہو. جی میں نے دیکھی ہے. اس دوران مجھے اتنا کچھ بولا نہیں گیا، اور میں اسی دن میرے ایلیمینیٹ ہونا بنتا تھا اوبیسلی. تو جناب ہم پھر ٹاپ 10 تک پہنچے، وہ بھی میرے لیے ایک اعزاز ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا جی. تو اس کے بعد پھر یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک ایونٹ ہوا، پھر اسکول آف نیچرل سائنسز میں آپ آئے جی، اور پھر آگے ٹیچنگ، اور پھر آؤٹ ریچ پروگرام کے لیے ہم بھی کوئٹہ آپ کے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب بالکل. پھر میں آپ کو بتایا ہے کہ جیسے شروع میں تو یہ سمجھا کہ نا اسکول آف نیچرل سائنسز ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اور یہاں پہ شاید میرا پوٹینشیل صحیح طریقے سے کیپٹلائز میں نہیں کر پاؤں گا، مجھے ایسا لگا. لیکن میں آئی واز مسٹیکن. آپ عقل کل نہیں ہوتے، آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہ بہت فالٹی ہے، ناقص ہے. جو ہمارے رب کائنات نے ہمارے لیے جو سوچا ہوا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، اور اسی میں عافیت ہے. یہ ان تمام بچوں کو پیغام ہے جو اپنے دل و دماغ پہ عجیب سی فینٹسیز طاری کر لیتے ہیں. جو ہم سوچتے ہیں نا نوجوانوں، وہ صحیح نہیں سوچتے، وہ ناقص ہے. جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سوچتے ہیں وہ سب سے بہترین ہے. جی بہت اچھا پیغام آپ نے دیا. یہ جی، تو میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتا رہا تھا اسی دوران جناب، مختصر ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسی دوران جناب 2015 سے 2023 ہو گیا ہے، میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات ایک لینگویج ٹیچر کے حوالے سے میں اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ فیکلٹی کے جو رولز ہیں وہ ابھی ڈائیورس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیکلٹی ممبر صرف ٹیچنگ نہیں کرتا، وہ ریسرچ میں بھی ایکسیل کرتا ہے، وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز میں بھی ایکسیل کرتا ہے. خاص طور پر آپ کو ایکسٹرا کریکولر کے میدان میں بھی آپ کو بہت آگے، اور میرا تو کیونکہ یہ اوڑھنا بچھونا یہی تھا. تو 2016 کے آخر میں میں نے خود والنٹیئر کیا اپنے آپ کو. کلبز اینڈ سوسائٹیز کی فارمیشن ہو رہی تھی، تو میں نے نس ڈرامیٹکس کلب کو فیکلٹی اسپانسر بننے کے لیے حامی بھر لی. اور یہ ایک اور مبارک
ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی کا. مختصر بتاتا چلوں کہ نسٹ فیکلٹی اسپانسر ڈرمیٹکس کلب کو میں فیکلٹی اسپانسر رہا, اور ہمیں یہ اعزاز حاصل رہا کہ ہم پورے پاکستان میں 2017 میں 2017 اور 18 کے دورانیے میں پورے پاکستان میں ہم نے نسٹ کے لیے ہم نے عزتیں سمیٹ کر ہم آئے. نمل ڈرامہ فیسٹ میں, آل پاکستان نمل ڈرامہ فیسٹ میں ہم نے ٹاپ کیا, اور اس وقت میں فیکلٹی اسپانسر تھا. میری ٹیم ہے الحمدللہ, وہ میری اسٹرینتھ رہی ہے. پھر اس کے ساتھ جی کی ڈرامہ فیسٹیول میں, آل پاکستان جی کی ڈرامہ فیسٹیول میں ہم رنرز اپ رہے, تو وہ بھی ایک شاندار ایک لاہور وغیرہ بھی گئے آپ؟ جی, اس کے علاوہ ہم بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے ایک کمپٹیشن تھا آل پاکستان, اس میں بھی بہت سارے ہم حوالے سے جو ہے وہ اعزازات, اور اس میں ہم سرٹیفکیشن لے کر آئے, وہاں سے جیت کر آئے الحمدللہ. ابھی جی کی میں ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ گئی تھیں, وہ بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ابھی پچھلے سال, وہ 2 سال پہلے وہ یہاں سے جیت کر آئی ہیں. تو یہ ایک اضافی چیز تھی جو پھر اس میں بھی الحمدللہ میں نے بھی ایکسل کیا اس میں بہت, اور ہمیں یہ اعزاز حاصل رہا کہ ہم نے پاکستان کی لیڈنگ سیلیبریٹیز ہیں. ہمارے پاس ایک جو ایگزیکٹو کاؤنسل کی ایک ایسی ٹیم موجود تھی جس میں ایسے لوگ موجود تھے جن کی انٹرپرسنل سکلز اور پی آر اتنا اسٹرینتھنڈ تھی کہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں ان سے رابطے کرنے, ان کو یہاں پہ بلانا. تو جو لیڈنگ ہمارے شوبز کے جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ نسٹ میں ہوسٹ کیا, اور بلکہ ٹرینڈ سیٹ کیے تمام یونیورسٹیز کے لیے. ان کے ساتھ ہم نے انٹریکٹیو سیشنز یہاں پہ کیے. پھر تھیٹریکل ایکسیلنس یہاں پہ نسٹ میں لانے کی ایک ادنا سی کوشش کی. تو الحمدللہ وہ بہت شاندار ایکسپیرینس رہا. ماہرہ خان کو ہم نے بلایا یہاں پہ, احمد علی اکبر صاحب کو یہاں پہ بلایا, ثانیہ سعید صاحبہ کو یہاں پہ بلایا, نمرہ بچہ صاحبہ کو یہاں پہ بلایا, ابرار الحق صاحب کو یہاں پہ بلایا, اور بہت سارے نام ہیں. آپ ہمارے پروفائل ہمارے ڈرمیٹکس کلب پہ معاف کیجیے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, تو وہ اس دوران یہ تو چلیں آپ کا یہ ڈرمیٹک کلب کا ایک فیکلٹی اسپانسر تھے آپ, جی, تو اس کے ساتھ جو آپ کا آؤٹ ریچ پروگرام یہاں جو اس کے لیے بھی آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہم اپنی پوری زندگی کے دورانی میں جس طریقے سے ہم ایک مادیت پرستی کے دور میں رہتے ہیں, ہم سے نیکیاں تو ہوتی نہیں ہیں, ہم ایک بھیڑ چال میں چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس پہ کرم کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو وہ چن لیتے ہیں. تو ہم نے جان کے تو اس میں شاید پتہ نہیں ہمارے فیض یہ ملنا تھا کہ نہیں ملنا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا. تو آؤٹ ریچ پروگرام جو ہے نسٹ نے شروع کیا اور ایک بہترین روایت قائم کی, اور اس میں جناب آؤٹ ریچ پروگرام کا یہ خاصہ تھا, ایک نوبل کاز تھا جس میں نسٹ کے 4 فیکلٹی ممبرز کو یہاں سے بھیجا. اور وہ پہلا ہمارا جو ایک پائنرنگ سیشن تھا وہ بہت کمال کا سیشن تھا جس میں آپ بھی حضور شامل تھے, اور 4 فیکلٹی ممبرز تھے جس میں ڈاکٹر محمد آصف فاروق صاحب, یہ جناب ناروے سے پی ایچ ڈی ہے ڈاکٹر صاحب کی, اور یہ ہمارے دل میں بستے ہیں. تھینک یو ویری مچ تو سر. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عرفان کیمسٹری سے, اور ڈاکٹر محمد علی پراچا فزکس سے. جی, تو اور میں ناچیز محمد الیاس چشتی انگلش کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو ہم لوگوں کو جو صدرن کمانڈ ہے اس نے صدرن کمانڈ کوئٹہ میں انہوں نے ہمیں ہوسٹ کیا, اور ہم بطور اسٹیٹ گیسٹ ریاست پاکستان کے مہمان کے طور پر, میں شکر گزار ہوں ریاست پاکستان کا آبویسلی. اور ان نے دیکھیں بہت سارے لوگوں کو تکریم ملتے تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں, اس میں مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ہیں, لیکن جب استاد کو کوئی تکریم دیتا ہے نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی بہت پریولیجڈ لوگ ہیں, شاید ہم استاد ہیں, اور استاد کو جب بھی کوئی عزت اکرام ملتی دیکھے تو خوش ہوا کرے. تو اللہ کا فضل ہے جی, ہمیں پھر عزت اکرام دیا گیا, اور ہمیں ٹاسک یہ ملا کہ بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں کے لوگوں کو کور صدرن کمانڈ نے اکٹھا کیا. ان میں سے جو پوٹینشیل والے بچے تھے, یعنی جو بہتر تھے ان میں سے آبویسلی, جن کی کمپریہنشن لیول بہتر تھا, ان کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. اور جمع کرنے کا سلسلہ یہ تھا کہ ان کو ان کے مختلف جو وہاں کے ایم پی ایز تھے اور ایم این ایز تھے, ان کے ذریعے ان کو کالز بھیجی گئیں, اور ان کے جو بیسٹ بچے ان کو ایک ٹیسٹ کے ذریعے, ان کو جو بہتر بچے تھے ان کو لایا گیا کوئٹہ میں,
اور اس میں دور دراز کے قلعہ سیف اللہ ہے اگر میں بھول نہیں رہا تو، تربت ہے اس میں جناب، ڈیرہ بگٹی ہے، کوہلو ہے، اور اس طرح کے بہت دور دراز کے علاقوں سے بچے آئے، اور ایک اس کے پھر 2 سیکشن بنائے گئے، اس میں ہزارہ کمیونٹی جو ہماری کوئٹہ کی ہے، وہ بڑے پوٹینشیل والے بچے اور بچیاں ہیں وہاں پہ، وہ بھی شامل تھے، کوئٹہ کے پھر نواح کے لوگ بھی شامل تھے اس میں. تو وہاں پہ جناب انہوں نے آئیڈیا یہ تھا کہ ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ نسٹ کے ٹیسٹ میں اپلائی کر سکیں. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے نسٹ کے ٹیسٹ کے حوالے سے بہت ساری متس ہیں کہ نسٹ بہت ویرڈ ایک مشکل ترین ٹیسٹ ہے، بڑا میرٹ اس میں چاہیے ہوتا ہے ایکسیل کرنے کے لیے، یہ آسان بات نہیں ہے، ایسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو ویسے تو ایسی کرٹیسیز نسٹ ایکسٹینڈ نہیں کرتا، نسٹ کی یہ روایت ہے، بلکہ پرنسپلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نسٹ کے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کراتے آبویسلی. تو لیکن بلوچستان کے بچوں کے لیے ہم نے صرف اساتذہ نسٹ کے گئے اور ایک آؤٹ ریچ انیشیٹو کے طور پر ہم نے وہاں پہ ان کو باقاعدہ کلاس روم سیشنز میں پڑھایا اور ان کو آگہی دی کہ ٹیسٹ کی نوعیت اس طرح ہو سکتی ہے. ہم نے کچھ ان کو ٹیسٹ کے کوئی ایسے نہیں کہ ان کو سب کچھ بتا دیا، ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ آبویسلی وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، کوئی بھی ایون کہ جو لوگ شاید کوئی بناتا ہوگا اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا آ رہا ہوگا آبویسلی. تو اور پھر وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا مقصد تھا. دیکھیں یہاں کے لوگ تو پروویژنز ہیں، قرب و جوار کے لوگ مثلاً پنڈی بوائز جو ہیں وہ تو بہت جلدی آ جاتے ہیں پنڈی میں ٹیسٹ دینے کے لیے اسلام آباد میں، یا ادھر آس پاس کے لوگ بڑا آسان ہوتا ہے ان کے لیے آنا. ان بچوں کے لیے جو بڑا پوٹینشیل، دے آر لوڈیڈ ود پوٹینشیل بٹ ان کو پروویژنز نہیں ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک انیشیٹو تھا جو نسٹ نے لیا، اور سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں نسٹ کو جاتا ہے. لیکن یہ نیکی ہمارے حصے میں بس اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ٹائم ہم گئے تھے وہاں پہ، فرسٹ ٹائم ہم گئے تھے، اور وہ جو اس کی خوبصورت 2 مہینے کے لیے ہم گئے، 2 مہینے ہم نے وہاں پہ اسٹے کیا. انہوں نے ہمیں بہت عزت دی، ہمیں بہت پروویژنز وہاں پہ ملی، عزت اکرام ملا، ہمیں پورے کوئٹہ اور اس کے نواح کو دیکھنے کا موقع ملا، جس میں قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت بھی شامل ہے، جس میں جو ہے مختلف اور جگہیں ہیں، جو میری فورٹ ہے وہ بھی ہم نے دیکھا، اور اسی دوران ولی تنگی ڈیم بھی ہم نے دیکھا، اور اسی دوران اور بہت ساری جگہیں ہم نے وہاں کی ایکسپلور بھی کی شام میں. لیکن ہمارا جو مین ٹاسک تھا وہ یہ تھا وہاں کے بچوں کو پڑھانا، اور الحمدللہ اس کے ریزلٹس ہوئے کہ اس میں سے کافی پوٹینشیل والے بچے اس سال پھر یہاں پہ اپنے میرٹ پہ سلیکٹ ہو کے ٹیسٹ میں اس قابل ہو گئے کہ وہ انہوں نے ٹیسٹ کو کوالیفائی کیا. بہت سگنیفیکنٹ نمبر نہیں تھا آبویسلی، کیونکہ ظاہر ہے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، آپ کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے، ایکیڈیمک انوائرمنٹ، آگے آپ کی قسمت ہے، آگے آپ کی محنت ہے. تو ہم نے وہ جا کے دیا اور ہمارے نصیب میں یہ چیز آیا. اور اب الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں ان فوکل پرسن بھی تھا اس میں. اور پھر اس کے بعد دوبارہ بھی میرے حصے میں یہ 2021 میں بھی یہ میری سعادت نصیب ہوئی کہ 2021 میں بھی میں آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت 5 ہفتے کے لیے دوبارہ بھی گیا. ایک تو آپ کے ساتھ گیا تھا، پھر 2021 میں بھی پھر میں دوبارہ گیا الحمدللہ. تو یہ سعادت بھی ہمیں سر ملی. یعنی مختلف ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو رہے یہاں پر، اور جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے ڈاکٹر الیاس چشتی کو بنائیں. یہ بس اللہ کا فضل ہے سر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں کہ آنکھ پڑھنا جسے بھی آ جائے، آنکھ پڑھنا جسے بھی آ جائے، ماہر نفسیات ہو جائے. تو آپ کو سمجھنے والے جو پرکھنے والے ہیں نا، اصل میں تو گر ہنر تو ان کے پاس ہے جو آپ کو سمجھتے ہیں، جو مطلب ہمارے اندر ہمبل جو کیپیسٹیز ہیں، اگر وہ کسی کام آ جائیں اس سے بڑی خوشی ہو نہیں سکتی. تو ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ 2-3 چیزیں باقی ابھی رہ گئی ہیں مرکزی، اس میں جیسے آپ کو علم ہے کہ پھر میری الحمدللہ یہاں پہ پروموشن ہوتی ہے، اور اس سے پوسٹ ڈاک جی پروموشن کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کائنڈلی وہ ذرا بتائیے. آپ دیکھیں اسسٹنٹ پروفیسر پہ جوائن کیا آپ نے، ابھی کرنٹ آپ کا کیا ڈیزگنیشن؟ ڈاکٹر صاحب میں اسسٹنٹ پروفیسر ایک جس کو آپ نسٹ پے اسکیل کہتے ہیں، اس پہ میں نے جوائن کیا تھا. پھر ایک ہیومینٹیز کا فیکلٹی ممبر، اس کے لیے بڑا ایک اوور ایمبیشس ہے کہ وہ TTS کو جوائن کریں. اب سائنسز کے لوگ، انجینئرنگ کے لوگ تو جاتے ہیں، لیکن اب مجھ جیسا ہیومینٹیز والا بندہ جس میں پبلیکیشنز ہماری ہیومینٹیز کی ہوتی ہیں آبویسلی، لیکن ذرا یہ جو معیارات ہوتے ہیں سائنسز اور ہیومینٹیز میں پبلیکیشنز کے، وہ ذرا انتہائی مختلف ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے
کہ وہ چیزیں اب ان سائنسدانوں کے درمیان، ان پروفیسرز کے درمیان، ہم جیسے ہیومینٹیز والے تو بس اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہوئی ہے جی. تو 2016 میں، پھر 2015 میں میں نے طور اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا سپٹمبر میں. تو پھر 2016 میں نے تھوڑا سا چیلنجنگ ایک حوالہ تھا میرے لیے اس وقت. تو میں نے 2016 میں TTS کو جوائن کر لیا، ٹینیور ٹریک سسٹم، جس میں تھوڑا سا کافی چیزوں کو میٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ ریسرچ کرائٹیرین کو میٹ کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ پھر بڑا شاندار سفر رہا 2016 سے. اور 2022 میں جب 6 سال ہوئے تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں شاید ان چیزوں پہ، کیونکہ میں ایک ڈائیورس سا انسان ہوں اور ڈائیورسٹی مجھے کیریکٹرائز کرتی ہے. تو ایک بندہ جو ڈائیورس ہو وہ کسی ایک سانچے کا نہیں ہوتا. تو مشکل تھا، لیکن اللہ نے عزت وہاں بھی رکھی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ساری چیزیں، میری چیزیں مکمل ہوئیں اور اللہ کا فضل ہوا. اور 2022 میں 28 جولائی کو میری پروموشن ہوئی ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا جس کا نام تھا غالباً، اگر میں بھول نہیں رہا تو عہد وفا تھا یا کیا تھا. تو جس میں وہ CSS آفیسر تھا اور وہ اپنی محبوبہ سے ملنے جاتا ہے اس کے گھر پہ. تو وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی ہوتی، تو وہ پھر اس کو بتاتی ہے کہ میں اب، میری بھی 17ویں اسکیل کی، میں بھی آفیسر ہو گئی ہوں. تو اس نے کہا کہ تم صرف 17ویں اسکیل کی ضرور ہو لیکن اختیار میرے پاس ہے، کیونکہ وہ CSS آفیسر تھا. تو ہم اب 20ویں اسکیل کا بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو اختیار ایک استاد کے پاس ہوتے ہیں آبویسلی وہ محبتیں ہوتی ہیں، وہ ادب ہوتا ہے جو ہمیں ملتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. اپنے یعنی ابھی آپ جو ہے ایسوسیٹ پروفیسر، ایسوسیٹ ہے، اور وہ 20ویں میں، جس کو آپ کہتے ہیں 20ویں اسکیل کے آفیسر ہیں. جی الحمدللہ. صحیح. آپ اس سال بڑا لکی رہے، آپ ایسوسیٹ پروفیسر بھی بنے جی. پھر جس پہ ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آپ پوسٹ ڈاک بھی آپ کی ہو. ڈاکٹر صاحب پوسٹ ڈاک سے پہلے ایک اور چیز بھی تھی نا، وہ سال میرے لیے بہت بڑا لکی سال تھا. اصل میں اس سے تھوڑے سال، پروموشن سے تھوڑا سا پہلے، چند مہینے پہلے ہی مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ HEC کے کرائٹیرین پر بیسٹ ٹیچر آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے الحمدللہ. تو وہ اس میں جناب کنٹیسٹ کیا الحمدللہ. تو کافی ایک اسٹرینجنٹ کرائٹیرین ہے وہ، HEC کا ڈیوائزڈ ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کو میٹ کرنا ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں کہ آپ کوئی اسٹوڈنٹ فیڈ بیک بہتر آ جائے تو وہ آپ بیسٹ ٹیچر بن جاتے ہیں. بہت کوالٹی کرائٹیرین کو میٹ کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ جانتے ہیں. تو اس میں جناب مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے الحمدللہ پھر اسی سال 2021 میں ہی کہ جو کانوکیشن ہوا، مجھے وہ بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ریکٹر نسٹ سے ملا. اور یہ میرے لیے اعزاز ہے. مجھے آپ کچھ بھی نہ کہیں، مجھے کوئی انعام نہ دیں، مجھے آپ صرف یہ کہہ دیں آپ بہترین استاد ہیں، جی. اس سے زیادہ مجھے خوشی ہے. ایک استاد کے لیے بہترین خوشی یہی ہے. اور میرے لیے، میں یقین اس دن میں کتنا رویا ہوں گا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب مجھے پرنسپل SNS نے جب پیغام پہنچایا پرو ریکٹر کا، ہی واز اسپیکنگ ہائی آف می، پرو ریکٹر صاحب، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. تو میں آئی مووڈ انٹو ٹیئرز، اور میں بڑے دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا. تو میرے لیے بہت بڑا ایک دن تھا وہ والا. تو سوری، وہی تو میں پروموشن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو اسی طرح بیسٹ ٹیچر میرے لیے، اور یعنی اس سے زیادہ اعزاز کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ بہترین استاد ہیں. جی. اور الحمدللہ پھر اسی سال 2020 کی بنیاد پہ مجھے 2021 میں وہ ایوارڈ ملا. اور الحمدللہ پھر وہ 2021 میں میری پروموشن ہو گئی. اور وہ پروموشن والا دن بھی میرے لیے، میں مطلب یقین کریں، میں جو ایسا لگا کہ یہ سب کچھ میری اوقات سے بڑھ گئے ہیں. ہمارے اندر وہ سب کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اوقات سے بھی بڑھ کر دے دیا ہے. تو 2021 میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں، مبارک، انتہائی مبارک سال ثابت ہوا. 28 جولائی کو میری پروموشن بھی ہو گئی. کچھ ایک آدھ مہینہ پہلے میری بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملا. اور اسی دوران ڈاکٹر صاحب ایک کافی مشقت کے بعد، کافی طویل سلسلوں کے بعد، جو میں کافی عرصے سے اپلائی کر رکھا تھا HEC فنڈیڈ پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ کے لیے، جس کو میں پچھلے 2-3 سال کے لیے جس کے اسپائرنٹ تھا، بڑا لمبا پروسیس ہے اس کا. تو وہ جناب مجھے اسکالرشپ ملا HEC کی طرف سے. اور کس کنٹری کے لیے؟ وہ فن لینڈ کے لیے، فن لینڈ، یونیورسٹی آف ہیلسنکی میں. پروفیسر ڈاکٹر سنا کیسا تانسکنن نے مجھے انویٹیشن دیا. اور اس کے بعد یہ انویٹیشن مل جائے تو آپ کا پوسٹ ڈاک کنفرم نہیں ہو جاتا. اس کے بعد بڑے کافی لمبے چوڑے پروسیس ہیں. آپ کا کیس پورا، آپ کا جو ڈوسیئر ہے وہ پاکستان میں 2 اور ایویلیویٹرز کے پاس جاتا ہے.
وہ پھر ایک فلٹر ہو کے آتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے, اس میں مزید لوگ پھر فلٹر ہوتے ہیں, پھر جا کے آپ کا کہیں ہوتا ہے الحمدللہ. تو وہ جناب مجھے یہ بھی خوش بختی میرے نصیب میں آئی کہ ابھی ریسنٹلی ہی 2023 میں فن لینڈ میں پوسٹ ڈاک مکمل کر کے آیا ہوں. 2022 سپٹمبر سے لے کر مئی کے آخر 2023 تک میں نے پوسٹ ڈاک اپنی کمپلیٹ کی. بڑا سکسیسفل دورانیہ تھا. وہاں کی اپنی یادیں ہیں وہاں کے اپنے. آپ کو پتہ ہے فن لینڈ بہت بڑا نام ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور فنش نیشنل ایجنسی آف ایجوکیشن جو ہے وہ بہت بڑا حوالہ ہے, خاص طور پر جو آپ کی بنیادی تعلیم ہے اس حوالے سے. اور میرا چونکہ ریسرچ کا ایریا بھی ایسا تھا کہ میں نے جو پاکستانی انگلش ٹیکسٹ بکس ہیں اور فنش انگلش ٹیکسٹ بکس ہیں ان کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا تھا, اور اس میں نے گلوبل ٹرینڈز اور نیریٹیوز کو تلاشا تھا. اور بڑا ہی زبردست میرا ایک وہاں پہ اسٹے رہا. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ یورپ کے کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو پورے یورپ کو دیکھنے کی سعادت مل جاتی ہے. تو الحمدللہ پھر پورا یورپ میں نے گھوما الحمدللہ, اور ایک انتہائی ریوارڈنگ ایکسپیرینس تھا. اور میں ابھی کوئی کہہ لیں کہ مئی کے آخر میں آیا تھا واپس, اور جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر 5 مہینے مجھے ہو گئے ہیں, اور یہ 6واں مہینہ جاری ہے. تو میں ابھی دوبارہ وہاں سے جو فیض لے کر آیا ہوں ابھی وہ یہاں پہ جو میں دے سکتا ہوں وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دے رہا ہوں. وہاں پر آپ کے سپروائزر کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ یہ جو سپروائزر کے ساتھ تعلق ہے, جو آپ کے باہر کے سپروائزر ہیں, خاص طور پر میری جو سپروائزر ہے, میں تو آئی ایم آل پریئرز فار ہر. میری جو سپروائزر ہیں وہ تو اتنی بلیسڈ خاتون ہے. یعنی جتنے آپ اوپر چلے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ تھوڑے سے معذرت کے ساتھ چیزیں مختلف ہیں. یہاں پہ آپ ایک عجیب سی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ اپنے اندر اپنی شخصیت کے حصار میں جکڑے چلے جاتے ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں ہے, بس یہ خوش قسمتی ہے وہاں پہ. اور یہاں پہ اللہ کرے یہ چیزیں اب نہ رہیں, کیونکہ اب لوگ یہاں سے پہ سارے, اب اس یونیورسٹی میں تو سارے لوگ باہر سے گریجویٹ ہیں آبویسلی. تو یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ فیض دینے والے ہیں. کوئی اپنی شخصیت کے حصار میں, وہاں پہ ایک نارمل جیلسیز والی کیفیات نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ صرف سیکھنا ہوتا ہے. اور کوئی وہاں کے لوگ بہت زیادہ آپ کو آسمان پر نہیں لے کر جاتے. تعریف یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسٹریمز ہیں نا, ہم کسی کو تعریف کریں گے تو ایک ایکسٹریم پر لے جاتے ہیں, اور کسی کی تذلیل کریں گے تو اس کی آخری حدیں پھلانگ جاتے ہیں ہم. جبکہ وہاں پہ اس کے انتہائی برعکس ہے. مثلاً ایک سیٹنگز تھی, میں وہاں پہ ایک سیمینار ہو رہا تھا, اور جیسے بہت کچھ سکسیسفل سیمینارز بھی ہوتے ہیں, کوئی ایک ایسا بندہ جس کا تعلق ہماری سیٹنگ سے تھا, کچھ ادھر ایشین سیٹنگ سے تھا, اس کا سیمینار تھا, اور وہ صوفی ڈسکورس کے حوالے سے تھا. اور تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بہت کمال قسم کی چیز ہوگی, اورینٹل سیٹنگز کی چیز ہے تو بہت کمال ہوگی. لیکن وہ بدقسمتی تھی کہ وہ بہت ہی ایک پورلی اسٹرکچرڈ قسم کی چیز تھی وہاں پہ. تو لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اب جب یہ ختم کرے گا تو اس پہ تو وہ چڑھائی کر دیں گے, ایسا رول دیں گے نا بندے کو اس سے ایسے. اور میں بھی آئی واز آلسو بابلنگ وتھ کوشچنس, میرے ذہن میں بڑے کریٹیکل کوشچن آ رہے تھے. اور میں تھوڑا سا اس حوالے سے, ہم جیسے ہماری نیچر ہے ہم تھوڑے سے لیتھل ہوتے ہیں, لیکن میں نے ظاہر اس کو یہی ہمیں لنگوسٹک سکھاتی ہے کہ آپ نے ڈپلومیٹک ہو کے کیسے سوال کرنا. میں نے بڑے اچھے سوال کیے, ٹیکٹفلی ڈیوائس کوشچن کیے, اور ان کو مزید تھوڑا پریشان کیا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے اس بندے کو بالکل ایسے کر دیا, بالکل جیسے اس کی مشکل ہی آسان کر دی. اس کو کوئی کسی نے ٹانٹ نہیں کیا, اس سے ہو گیا جو بھی تھا. ہر طرح کے لوگ آپ کے اکیڈیمک سیٹنگز میں موجود ہوتے ہیں, بس آپ نے کنارہ کر کے گزر جانا ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے کوئی ہر چیز اسٹیبلش نہیں کی جاتی کہ بھئی میں بہت سپیریئر ہوں اور وہ تم بہت انتہائی انفیریئر قسم کی چیز, ایسی بات نہیں. تو انہوں نے جناب ان کو سراہا کہ آپ آئے, تشریف لائے, شکریہ ادا کیا, اور چائے کا کپ پلایا اور فارغ چلتا کیا. تو یہ فرق ہے سر ہم اصل میں ہم. اور میں نے جب پریزنٹ کیا, میں آپ کو بتایا کہ میری اسٹرینتھ ہے پریزنٹیشن سکلز, میری اسٹرینتھ ہے, اور میں نے اللہ کا فضل ہے کہ بہت سیکھا. اور سیکھ کے جب آپ پریزنٹ کیا, مجھے لگا کہ اللہ کا کرم, اللہ تعالیٰ نے سارے سوئچز مجھے لگا دیے ہیں, اور بہت سکسیسفل پریزنٹیشن رہی. اور اس کے بعد میں نے آئی واز ایکسپیکٹنگ این اپرور اور ایک اپلاز کی کیفیت, لیکن
اس کے بعد ان کی آنکھوں میں تو تحسین ہی تحسین تھی. آپ آنکھوں سے بالکل ایسا تھا جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں نے کوئی بہتری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے بہت آسمان پہ مجھے نہیں چڑھا دیا اسی وقت فوراً. ان کے ایسے کویشچنس تھے جس میں تحسین بھی تھی, جس میں کرٹیک بھی تھی, جس میں انہوں نے مجھے بہت سارے فرنٹس پہ مجھے اپریشیٹ کیا اور مجھے کوئی نئی چیزیں بھی بتائیں اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ اعزاز, مجھے بہت ٹینشن تھی. آبویسلی میں ظاہر ایک پریزنٹر کے طور پر ایک کامیاب انسان ہوں, لیکن مجھے وہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی 5 سے 6 امریکنز بھی تھے اور مجھے تھا کہ گوروں کے سامنے ایک عمومی ایک آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیریوٹیپیکل ایک ہمارا ایک حوا سا ہے کہ بھی گوروں کے سامنے, اور وہ بھی انگلش سیٹنگز کی چیزیں پریزنٹ کرنا. تو لیکن سر میں اللہ تعالیٰ کا کہ آگے سجدے میں گر جاؤں وہ بھی کام ہے کہ میری وہ بہت شاندار سیشن رہا پوسٹ ڈاکٹرل جو میری فائنل پریزنٹیشن تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا. ان کے سامنے نہ صرف میں نے پریزنٹ کیا, ان کے سارے کویشچنس کو بڑے ٹیکٹفلی ان کے جواب دیے, اور بلکہ آخر میں مجھے بہت زیادہ سراہا گیا. پھر آخر میں جو میرا فیئر ویل جو پارٹی تھی وہ بہت شاندار رہی الحمدللہ. تو یہ ساری کہانی ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, تو آپ پھر واپس آ گئے یہاں پر اور پھر دوبارہ سے ٹیچنگ شروع کی. اور میں بس آخری چیز آپ سے ٹیچنگ کے آخری چیز بس پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پبلیکیشنز آپ کی کتنی ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب میری 18 کے قریب پبلیکیشنز ہیں, اور اس میں مختلف کیٹیگریز کے ہیں. اس میں وائی میں بھی ہیں, ایکس میں بھی ہیں, ڈبلیو میں بھی ہیں. جی, تو یہ میری پبلیکیشنز ہیں, ہمبل سی پبلیکیشنز ہیں. باقی ہماری اسٹرینتھ ہماری پبلیکیشنز نہیں ہوتی بلکہ ڈائیورس حوالے ہوتے ہیں آبویسلی. اور اب ان راہوں پہ میں ہوں, اپنے آپ کو بہت بہتر کر رہا ہوں, ہر گھڑی سیکھ رہا ہوں, اور بہت ساری چیزیں اس میں بہتر ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. اس وقت میری 18 پبلیکیشنز ہیں, اور آگے میں اس میں آگے چل رہا ہوں جی. اور ٹی ٹی ایس تو خود ہی ٹھیک کرائے گا چیزیں. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح سر. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بڑا اچھا لگا آپ سے انٹرویو کر کے, بڑی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی. آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں اور ساتھ کوئی شعر کوئی آپ سنانا چاہیں کوئی؟ جی ضرور ضرور ضرور. ڈاکٹر صاحب میسج تو کل ہی اقبال ڈے تھا. ٹھیک ہے, تو اقبال کے 2 اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور میرے خیال میں یہ اشعار اقبال کے بہت بڑا پیغام ہے. ایک مسلمان کے اندر جو صفات موجود ہونی چاہیے وہ ان اشعار میں موجود ہیں, اور یہ مجھے شروع سے بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں. تو وہ 2 اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر, مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر, شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا, اور گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے, گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا. اقبال کے اشعار, اور 2 اور خوبصورت اشعار میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ میرے آنگن میں نہ گملے ہیں نہ انگور کی بیل. بے دل کے اشعار ہیں کہ میرے آنگن میں نہ گملے ہیں نہ انگور کی بیل, اے خزاں تجھ کو کسی اور کے گھر جانا تھا, اور اس نے جب برف نظر ڈالی تھی تجھ پر بے دل, آگ کپڑوں میں لگا لینی تھی مر جانا تھا. بہت اچھے. آگ کپڑوں میں لگا لینی تھی مر جانا تھا. میرا پیغام اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی ہے کہ وہ کہتے تھے زونگ سب کہہ دو, سب کہنے کا ہنر سیکھیے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے اندر قابلیت ہو, لیاقت ہو, آبویسلی اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا, اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کا ہنر سیکھیے. یقین کریں اس سے زیادہ سیٹسفیکشن آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی. آپ جب اندر کڑتے رہتے ہیں, ابلتے رہتے ہیں, لیکن اپنے اندر جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں, جو کچھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسے ویلیوبل آئیڈیاز ہیں جو شیئر کریں گے وہ دنیا میں ایک ہلچل سے مچا دیں گے, اگر آپ کو ان آئیڈیاز کو شیئر کرنے کا ملکہ حاصل نہیں ہے تو یقین کریں آپ بہت سفر کریں گے. پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے کریں, ہم سب کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کو گر سکھا دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे शुक्रिया। इंटरव्यू करके। थैंक यू वेरी मच इतना डॉक्टर साहब, टाइम देने का। आपका शुक्रिया, आपने मोहब्बतों से याद किया। और जब कोई मोहब्बत से याद करता है तो मैं एक और शेर आपकी नज़र करना चाहूँगा कि जज्बा इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह, जज्बा इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह, कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंधे। तो आप जब भी याद करेंगे आप हमें Thank you very much. हमेशा मोहब्बतों की डोरी में बंधा हुआ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर मोहम्मद